السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور شاید ناول پڑھ رہے ہوں۔ میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ ناول پڑھ لیا کریں۔ میری کوئی انکم نہیں آ رہی، اتنے مہینوں سے کچھ بھی میری انکم نہیں آئی، کیونکہ $100 ہوں تو پھر انکم آتی ہے۔ میری تو مر کے $25 ہوئے ہیں 4 مہینوں میں۔ تو آپ سب سے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں، ناولس پڑھ لیا کریں، کیونکہ ویوز آتے ہیں تبھی ڈالر بنتے ہیں، وہ بھی ہے پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے میرا چینل تو صرف پاکستانی لوگ ہی دیکھتے ہیں، تو کیونکہ اردو ہے تو اس لیے ویوز کم آتے ہیں، تو وہ پھر ڈالر بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ تو 15-16 ہوں نا ویوز، تو پھر جا کے کوئی $0.50 بنتا ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے راز محبت۔ فائزہ بطول نے لکھا ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے، اور جو بھی ناول میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ آلریڈی میں نے پڑھا ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھا ناول ہے۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ جون جولائی میں گرمی تو اپنے عروج پر ہوتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جانے کب اسے زوال آ جائے۔ سورج راجا کا موڈ آج تو کچھ خاص ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے قہر برسا رہا تھا۔ ہر ذی نفس اپنے اپنے ٹھکانے میں دبکے بیٹھے تھے، نہ چرند نہ پرند، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ افندی ہاؤس میں بھی کچھ اسی طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ تبھی لانچ میں رکھے لینڈ لائن نے جو خاموشی کو توڑا۔ ایک بیل، دوسری بیل، تیسری بیل، آخرکار چوتھی بیل پر کریڈٹ اٹھا کر کان سے لگا لیا گیا تھا۔ جو خبر دوسری جانب سے ملی وہ افندی ہاؤس میں عید کا سماں بن گئی تھی۔ سب کاموں میں اس طرح مصروف ہوئے کہ کوئی کمی نہ رہے۔ آخر کو اس گھر کی لاڈلی بیٹی اتنے عرصے بعد گھر واپس آ رہی تھی۔ سبھی اپنے کاموں میں بزی تھے جب سرور افندی لانچ میں داخل ہوئے، پوری طمانت اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا شامر افندی، اور ساتھ میں تھکے تھکے قدم اٹھاتا شاہزر افندی داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ تینوں باپ بیٹوں نے بلند آواز میں سلام کیا اور لانچ میں بڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، زہرا افندی اور بطول افندی نے سلام کا جواب دیا۔ تب تک ملازمہ پانی لے آئی اور سب کو پیش کیا۔ خیریت ہے؟ آپ کو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، شامر نے پانی پیتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، زہرا افندی نے خوشی چھپائے نہیں چپ رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے بیگم صاحبہ؟ سرور افندی نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ماما میں کمرے میں جا رہا ہوں، فریش ہو جاؤں، تب تک آپ کھانا لگا دیں، شاہزر کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ درنجف کل کی فلائٹ سے واپس آ رہی ہے۔ زہرا افندی نے شاہزر کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ کیا؟ شاہزر نے بیک وقت پلٹ کر اونچی آواز اور حیرت سے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابی جان، درنجف واپس آ رہی ہے۔ بطول افندی نے بھی زہرا افندی کی بات پر پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، گھر کی رونق واپس آ رہی ہے۔ سرور افندی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ماما، چھوٹی ماما، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شاہزر نے امکانہ سوال کیا، جس پر سبھی نے اس کی عقل پر افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ شاہزر، اس نے فون کیا تھا، بطول افندی نے نرمی سے کہا۔ دیکھیے، اس کے آنے کی خوشی میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ایک عدد فون کال بھی ہو سکتی ہے۔ شاہزر نے بے ڈنگی سی بات کہی تھی۔ شاہزر، چھوڑ دو یہ بچپنا، کب بڑے ہو گئے تم؟ شاہزر کی بات شامر اسے ٹوکے بغیر نہیں رہ سکا، اس سختی سے کہا۔ سوری بھائی۔ شاہزر منہ لٹکا کر معذرت کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا شامر، تمہیں خوشی نہیں ہوئی درنجف کے آنے کی؟ زہرا افندی نے اس کی تاثر دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے وہ واپس آ رہی ہے، شامر نے نرم سا مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سبھی مطمئن ہو گئے۔ ڈنر پر سبھی گھر والے موجود تھے اور درنجف ہی کر رہے تھے، جبکہ شامر بھی بظاہر خاموش تھا لیکن اندر سے الجھا ہوا تھا۔ شامر، تم چلے جانا انہیں ایئرپورٹ سے لینے کے لیے، سرور افندی نے اسے مخاطب ہوئے انہیں شامر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، وہ میری تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے ان سے، تمہاری پھوپھو بھی آ رہی ہے، زہرا افندی نے بتایا۔ اوہ واہ،
پپو بھی آ رہی ہے، مطلب تسمیہ بھی آ رہی ہے، فضا نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا، اور اس کا ساتھ علیزے بھی نے بھی دیا، تمہاری پھوپھو ادھر ہی شفٹ ہو رہی ہیں، بھائی صاحب پاکستان میں ہی اپنا بزنس سیٹ کر رہے ہیں۔ بطول افندی نے تفصیل بتائی، وہ یہاں ہی رہے گی۔ کیوں شاہزر بھائی، کتنا مزہ آئے گا نا، علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ شاہزر کی رائے بھی جانی، جو اس کے اندر از پر دانت پیستا رہ گیا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑی رائٹنگ چیئر کو مسلسل چھو رہا تھا، ایک ہاتھ سے چیئر کے ہینڈل کو سلا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ بار بار اپنے عنابی ہونٹوں کو لگا رہا تھا، لیکن خوبصورت نظریں سامنے ٹیبل پر پڑی لیپ ٹاپ پر مرکوز تھی، جہاں تصویریں سلائیڈ شو ہو رہی تھیں اور ایک چلبڑی سی لڑکی کو دکھا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا دھواں منظر کو ابھار رہا تھا۔ وہ کوئی چین اسموکر نہیں تھا، لیکن اس کی حالت اب جب ایسی ہوتی تو سگریٹ کا حساب نہ لگایا جا سکتا تھا۔ دل کی بے چینی حد سے زوال ہوئی تو کمرے میں لگی ونڈو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، شیشے کو دھکیل دیا۔ ونڈو کے پار بارش کا خوبصورت منظر شاید اسی تھا، اسی بارش سے جڑی اس کی بہت سی یادیں تھیں، جب اس کی زندگی کے 22 سال اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل گئے تھے۔ وہ ایک لمحہ میں خالی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر محبت کا درخت ایک لمحے میں پروان چڑھ گیا تھا۔ وہ آج تک اسی ایک لمحے میں قید تھا۔ اب بھی بارش ہو رہی تھی، اب میں بارش کو دیکھ کر وہ اس لمحے میں جا پہنچا تھا۔ ایک لڑکی بارش میں بھیگ رہی تھی، کالے جوڑے میں دودھیا رنگت، خوبصورت نرم و نازک سا سراپا دودھی دوپٹہ گلے میں ڈالے گھوم رہی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے کالے جوڑے میں مکین خوبصورت سراپے کو بھگو رہے تھے۔ ایک شعر تو سناؤ، کسی نے کہا۔ شعر؟ گھومتے گھومتے وہ رکی اور اپنی مخطوطی انگلیوں سے چہرے پر لمبے شہد رنگ بالوں کو ہٹایا اور کھلکھلا کر ہنسی، جیسے اس کی بات سے محسوس ہوئی ہو۔ تو پھر سنو، کچھ انہیں پسند ہے کالا جوڑا، کچھ کم بخت ہم پہ جچتا بھی بہت ہے۔ ایک ادا سے شعر سنایا گیا، جو دور کھڑے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، جو اس جیسے اکھڑ سنجیدہ اور سخت بندے کو زیر کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس ایک لمحے کو سوچتے ہوئے اب بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ جیسے مسکراہٹ آئی تھی، ویسے ہی دبے پاؤں واپس لوٹ گئی تھی۔ ایک لمحے نے ہی اسے اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بنا دیا تھا، اور اسی ایک لمحے نے اسے اس دنیا کا غریب ترین انسان بنا دیا تھا۔ وہ پھر سے خاموشی سا ریڈنگ چیئر پر بیٹھ کر نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر گیا۔ وہ چاروں اسکول سے چھٹی کے بعد اپنے ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ درنجف، اب کیا ہوگا؟ شاہزر نے درنجف کی جانب رخ موڑ کر مایوسی سے کہا۔ وہی ہوگا شاہزر، جو منظور خدا ہے، درنجف نے لاپرواہی اور شرارت سے کہا۔ نجف، میں سیریس ہوں یار، شاہزر نے خفگی سے کہا۔ تو میں بھی سیریس ہوں، درنجف نے سنجیدہ ہونے کی ناکام کوشش کی۔ نجف بھائی کو پتہ چلا تو وہ ہمیں بہت ڈانٹیں گے، شاہزر نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، جس پر درنجف نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر علیزے اور فضا کو، جو معصومیت کی حدود کو چھو رہی تھیں۔ شاہزر، تم میرے سامنے، یعنی درنجف کے سامنے، اس ہٹلر سے ڈر رہے ہو؟ درنجف کو تو غصہ ہی آ گیا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں شامر بھائی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمیں تو لگتا ہے نا، شاہزر نے علیزے اور فضا کی دلی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا۔ تو ان دونوں نے امداد طلب نظروں سے درنجف کو دیکھا۔ تم سب ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گی، درنجف نے کالر کو صحیح کرتے ایک فخر سے کہا تھا، جس پر انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ تب تک ان کا ڈرائیور انہیں لینے کے لیے آ گیا۔ گھر آ کر یونیفارم وغیرہ چینج کرنے کے بعد کھانا کھایا، تھوڑی دیر ریسٹ کی۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد اس کا اسٹڈی ٹائم ہوتا تھا، اس لیے شاہزر، علیزے اور فضا نے بہت بہانے کیے، لیکن بطول افندی اور زہرا افندی نے انہیں اسٹڈی میں دھکیل ہی دیا، جہاں سامنے ہی صوفے پر 21 سالہ شامر اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی بھوری کالی آنکھوں پر لمبی خمدہ پلکیں تھیں، لمبی تیکھی ناک، باریک عنابی ہونٹوں کے نیچے ہلکی ہلکی داڑھی نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ کالے گہرے بال رت سے کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ آ جاؤ، اس نے ان چاروں کو اندر آنے کی اجازت دی تو درنجف کو چھوڑ کر مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔
ٹیسٹ کیسا رہا؟ تم چاروں کے کتنے مارکس آئے ہیں؟ شامر نے اپنی کتابیں ایک جانب رکھتے ہوئے ناک سے انہوں سے استفسار کیا۔ ان کی جان تو پہلے ہی حلق میں اٹکی ہوئی تھی، اس کے پوچھنے پر مزید حالت پتلی ہو گئی تھی۔ ان میں جو بندہ ریلیکس تھا وہ تھی درنجف۔ ٹیسٹ دکھاؤ۔ شامر نے ان سے ٹیسٹ مانگے تو درنجف نے بغیر کسی پشو پرست کے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ شامر جو ٹیسٹ کو دیکھ رہا تھا اس کی پیشانی کشادہ پیشانی پر لکیریں ابھر رہی تھیں۔ تم سب کے 0 مارکس آئے ہیں، شامر نے غصے سے کہا۔ میرے خیال سے ہم سب کے ٹیسٹ تو یہی بتا رہے ہیں، درنجف نے کافی ریلیکس اور ڈر انداز میں کہا۔ درنجف کے اس انداز پر شامر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سب کے 0 مارکس آئے ہوں۔ دوبارہ ٹیسٹ دکھاؤ۔ شامر کے دوبارہ ٹیسٹ مانگنے پر درنجف کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دیکھ تو لیے ہیں، اور ویسے بھی دوبارہ دیکھنے سے نمبر زیادہ نہیں ہو جائیں گے۔ درنجف نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، میں نے دلیل نہیں مانگی، ٹیسٹ مانگے ہیں۔ شامر کے غصے کا اظہار وقت دھیان لیتی تھی یہ لڑکی اب بھی کہنے پر اس نے ٹیسٹ شامر کو پکڑائے۔ درنجف اور شازم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، جبکہ فضا اور لیزا ٹوئنس ہونے کی وجہ سے 8ویں جماعت میں تھیں۔ آج ان کے مختلف سبجیکٹ کے ٹیسٹ تھے، جس میں علیزہ اور فضا کے سچی میں 0 مارکس تھے، جبکہ درنجف کے 9 نمبر تھے۔ لیکن بڑی صفائی اور تھوڑا سا غور کرنے پر انسانی آنکھ کو معلوم ہوتا کہ یہ 9 نمبر ہیں۔ بظاہر وہ 9 نمبر 0 لگ رہا تھا۔ درنجف کی اس حرکت نے شامر کو مزید اشتعال دلا دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انتہائی غصے سے اس نے پوچھا۔ ٹیسٹ ہے، اطمینان سے جواب دیا گیا۔ تم لوگ، خاص کر تم، بدتمیزی کرنے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دینا بھی سیکھ گئی ہو۔ شامر نے درنجف کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیسا دھوکہ؟ درنجف نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے 9 نمبر آئے ہیں اور تم نے 0 بنا کر پیش کیے ہیں، کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ شامر نے ان کے ٹیسٹ پھینکتے ہوئے غصے سے کہا۔ شامر کے غصے سے وہاں پر کھڑے وہ چاروں خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو درنجف کو بھی ڈر نے آ گھیرا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، درنجف نے اطمینان سے جواب دیا، جو شامر کے اشتعال میں اضافہ کر گیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ماما، بڑی ماما، آپ بھی تو کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ پیار سے رہو، جیسا اپنے لیے پسند کرو ویسا ان کے لیے بھی ہو کرو، ان کے دکھ و تکلیف میں ان کا ساتھ دیا کرو۔ تو بس میں نے بھی یہی کیا ہے۔ شامر افندی کے سامنے بھی درنجف تھی، اپنی ہی دلیل، اپنی ہی منطق، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر، ایک سمجھدار تو دوسرا مہا سمجھدار۔ تم، شامر نے غصے سے کچھ کہا چاہا تھا کہ تبھی بطول افندی اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ بطول افندی نے شامر کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تو ان تینوں یعنی شازر اور فضا علیزہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، لیکن شامر نے سب کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ درنجف، یہ تو غلط بات ہے، بطول افندی نے درنجف سے کہا، جو خفکی سے شامر کو گھور رہی تھی۔ چھوٹی امی، اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، شامر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آپ میں دماغ تھا؟ درنجف، بطول افندی نے اسے ٹوکا تو درنجف نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ چھوٹی ممی، دیکھا آپ نے؟ شامر نے ان سے کہا تو انہوں نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا اور شامر چپ چاپ مزید کچھ کہے اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ کیوں کرتی ہو ایسے درنجف؟ پتہ نہیں ماما، خود بخود ہو جاتا ہے، درنجف نے ان سے کہا، اور وہ چاروں اپنی عزت افزائی کے بعد ریلیکس سے اسٹڈی روم سے باہر نکلے تھے۔ درنجف کو تو کچھ زیادہ ہی ریلیکس تھی، اسے مزہ آتا تھا شامر کو تنگ کرنے میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ تو اسے بھی معلوم نہیں تھی۔ شامر اور سرور افندی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سرور افندی نے شامر سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ چلا جائے، لیکن پھر وہ خود ہی اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ آخر دل کو ایک بے چینی تھی، اتنے سالوں سے ان کے چھوٹے بھائی کی آخری نشانی ان سے دور تھی، اور اب ایک پل کا انتظار بھی 2 پل ہو گیا تھا۔ اب تو دل کر رہا تھا کہ جلدی سے وہ سامنے آ جائے اور اسے سینے سے لگا لے۔ اب اپنے بے چین دل کو قرار بخشا شامر ان کے دل کی کیفیت سے آگاہ تھا۔ پاپا پلیز خود کو سنبھال لیں، شامر نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا انہیں تسلی دی تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا شامر، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے میرے دل کی کیفیت کو، میرے دل کا چین اتنے سالوں سے مجھ سے دور ہے،
جیسے میں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی جو وہ ہمیں اس طرح اکیلے چھوڑ گئی، ہماری ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئی۔ سرور افندی نم لہجے میں بولے تھے، جس پہ شمیر صرف ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ اب سے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ شمیر نے انہیں تسلی دی یا وہ پورنم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔ آخرکار دونوں کا انتظار ختم ہوا۔ سامنے سے حجاب تبریزی پھوپھو غیر معمولی حمل کی ایک خوبصورت لڑکی تسمیہ تبریزی، اور چہرے پر دنیا جہاں کی سنجیدگی کے ساتھ خوبصورتی لیے بڑی بڑی گرے آنکھوں والی، جن پر گہری کالی پلکیں سایہ فگن تھی۔ خوبصورت چھوٹی مگر تیکھی ناک میں پہنا چھوٹا سا نگ، باریک قدرتی لال لب جیسے کسی پنکھڑی گلاب کی ہوتی ہے۔ نجف افندی پیروں تک آتے گون مرون گون کے ساتھ ہم رنگ حجاب لیے سنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ان تک آ رہی تھی۔ وہ چہرہ جس پر کبھی لاوالی پن، شرارتی پن کا پورا پورا راج ہوا کرتا تھا، وہ انتہا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سرور افندی اسے دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے، جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ دوسری جانب شمیر محمود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، بے یقینی تھی۔ وہ تینوں ان دونوں کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ حجاب تبریزی نے شمیر کو گلے لگا کر ملی اور ڈھیر سارا پیار کیا، جبکہ نجف آتے ہی اپنے بڑے بابا کے گلے لگ گئی۔ خود پر ضبط کرنے کے باوجود بھی گرے آنکھوں سے آنسو رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ سرور افندی نے اپنی جان سے عزیز بھتیجی کے آنسو صاف کیے اور اس کی روشن پریشانی پر بھروسہ دیا۔ ماموں جان مجھ سے بھی مل لیں۔ تسمیہ شمیر کو سلام و خیر خیریت بھی پوچھ چکی تھی۔ اب سرور افندی اور نجف کو اس طرح ایموشنل دیکھ کر کہے بنا نہ رہ سکی۔ ضرور ماموں کی جان، آؤ۔ سرور افندی نے اسے بھی گلے سے لگایا تو نجف کی دوسری نظر شمیر پر پڑی، جو نظریں پھیر گیا تھا۔ السلام علیکم۔ نجف نے پھر بھی سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ شمیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ نجف نے بھی فارمیلٹی نبھائی۔ ٹھیک ہوں، شمیر نے کہا تو سب گھر کے لیے روانگی ہوئے تھے۔ نجف بیک سیٹ پر دروازے کے ساتھ بیٹھ حسرت سے روشنیوں کے شہر کو دیکھ رہی تھی، جو 5 سال میں کتنا بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی حسرت بیک ویو مرر سے شمیر کو اندر تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیوں تھی ان کی آنکھوں میں یہ حسرت؟ اس کا جواب شمیر کے پاس تھا یا نہیں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ گھر پہنچنے پر بطول افندی کو دیکھ کر نجف کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور اس کے ضبط کا پیمانہ جھلکا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شمیر کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ نجف سب سے ملی تھی۔ میں نہیں بولتا، مجھ سے نہیں ملی تم، شہزار نے خفگی سے کہا تو نجف نے اس کی جانب بڑھی اور اس کے رخسار پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ تم ابھی بھی نہیں بدلے، نجف نے مسکرا کر کہا۔ شہزار نے ایک بازو سے اس کے گرد اثار باندھا تھا۔ سب خوش تھے کہ ان کی رونق واپس آ گئی، لیکن شمیر اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم بڑے بابا، بڑی ماما اور میری پیاری ماما۔ نجف اسکول کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی اور چائے کا سب کو سلام کیا۔ جامعہ صاحب نے بہت محبت سے اپنے گھر کی رونق کو پیار کیا تھا، جبکہ نجف نے شمیر کی موجودگی کو سرے سے ہی اگنور کر دیا تھا۔ نجف، شہزار، فیضہ اور لیزا جلدی کرو ورنہ شمیر تم لوگوں کی وجہ سے یونیورسٹی سے لیٹ ہو جائے گا۔ بطول افندی نے انہیں جلدی کرنے کو کہا۔ کیوں، ہم لوگ ان کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ ڈرائیور انکل کہاں ہیں؟ شہزار، فیضہ اور لیزا نے اضطراب میں سر ہلا کر جلدی کرنے لگے، جبکہ نجف میڈم کو اس سے بھی پرابلم تھی اور پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ انہیں کچھ کام تھا، اس لیے آپ کے ڈرائیور اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ سرور افندی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بڑے بابا، مجھے ایک بہت ضروری کام تھا جو میں انہیں ہی بتا سکتی تھی، نجف نے مایوسی سے کہا۔ ارے میری جان، تو اس میں مایوس ہونے والی کون سی بات ہے؟ شمیر آپ کے ساتھ ہے تو آپ اسے کہہ دیجیے گا، سرور افندی نے اسے کہا۔
وہ چلے ٹھیک ہے، عائشہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ نجف نے اپنی شرارت سے بریز آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جلدی آجا، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ شامیر نے اپنے سے ہاتھ اور ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نجف کے علاوہ وہ تینوں جلدی جلدی کرنے لگے تھے۔ بھائی کو ہم پر پہلے ہی بہت غصہ ہے، اگر آج وہ ہماری وجہ سے لیٹ ہو گیا تو آج شامت پکی ہے، اس لیے جلدی کرو۔ شاہزر نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے بولا تھا، جو گھر کا دروازہ ایسے عبور کر رہی تھی جیسے کسی فلم ہو ڈرامے کی شوٹنگ میں سلو موشن رہا ہو، سلومو چل رہا ہو۔ شاہزر نے اس کا بازو کھینچا تو وہ کسی میگنیٹ کی طرح کھینچی چلی گئی تھی۔ ابا آپ آگے بیٹھے جائیں، فضا کی ڈری سہمی سی آواز اسے سنائی دی تھی، اس لیے وہ فرنٹ ڈور کھول کر آرام و اطمینان سے اگلی نشست کو سنبھال چکی تھی۔ جب کہ وہ تینوں خاموشی سے پیچھے بیٹھ گیا تو شامیر نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی۔ شامیر، مجھے اپنی دوست کے لیے گفٹ لینا ہے تو ذرا مارکیٹ میں گاڑی روکیے گا۔ نجف نے اسی اطمینان سے کہا تھا، نہیں، میں پہلے ہی تم لوگوں کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ شامیر نے روڈ پر گاڑی دوڑانے کے ساتھ نظر بھی ادھر ہی مرکوز تھی جب سنجیدہ سا بولا، نہیں نجف نے ضد کی، جب میں کہہ چکا ہوں نہیں تو ضد کرنے والی کوئی بات تک نہیں بنتی۔ شامیر نے سلگ کر کہا، بڑے پاپا نے کہا تھا مجھے جو بھی کام ہے وہ میں آپ سے کہہ دوں اور آپ اس میں میری ہیلپ کریں گے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ نجف نے اسے بات یاد دلائی جس پر شامیر نے ایک سخت نظر اس کے شکل سے معصوم چہرے پر ڈالی اور غصے پر ضبط کرتے ہوئے گاڑی سائڈ پر لگا دی۔ بس 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی کرو۔ شامیر نے ٹائم دیکھتے ہوئے، اس کے لیکچر کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ کبھی بھی اپنا لیکچر مس نہیں کرتا تھا، آج پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، جس کی بڑی وجہ نجف تھی۔ نجف سر ہلاتے ہوئے مارکیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شامیر کی پریشانی پر شکنیں ابھر رہی تھیں، جبکہ شاہزر، فضا اور لیزے کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ نجف 5 منٹ کی بجائے 20 منٹ لگا کر آئی تھی اور جب دروازہ کھول کر بیٹھی تو شامیر اپنی خوبصورت کالی آنکھوں میں بے انتہا سرخیلی اسے گھور رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے وہ لال، پیلا، نیلا اور ہرا ہوا بیٹھا تھا، لیکن سامنے بھی نجف تھی جسے اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ نجف کے آنے پر ان تینوں نے سکھا سانس لیا، جبکہ شامیر کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ڈنر پر سروا افندی، زہرا افندی، بطول افندی، حجاب تبریزی، شامیر، شاہزر، نجف، تسمیہ، فضا اور لیزے موجود تھے۔ ڈنر کو سبھی انجوائے کرتے ہوئے نوش فرما رہے تھے۔ نجف پر تو سب کچھ زیادہ ہی فوکس کیے بیٹھے تھے، جو سب کی نظروں کو خود پر متوازیہ محسوس کر رہی تھی سوائے شامیر کے، کیونکہ وہ خود کو لا تعلق سا ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن نجف اس بات کا نوٹس لیے بغیر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں ڈالی ہوئی بریانی کو کھا رہی تھی۔ نجف کیسی بنی ہے؟ بطول افندی نے پوچھا، جو نجف کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جی اچھی بنی ہے، نجف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، حتیٰ کہ شامیر نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا بات ہے! نجف نے اپنے اوپر سبھی کی سنجیدہ سی نظریں محسوس کی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی، تمہیں بریانی بہت پسند تھی نجف، یا اب نہیں رہی؟ شاہزر نے پوچھا۔ ہاں تو اب بھی پسند ہے مجھے بریانی، نہیں تمہاری اس بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ سرور افندی بھی بولے تھے، اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے بڑے بابا؟ نجف کو حیرانگی ہو رہی تھی اب کہ اس کے رویے پر۔ وہ اس لیے کہ ہماری نجف کی فیوریٹ ڈش بریانی ہوا کرتی تھی، جو اس کی پہلی محبت، اس کا جنون تھی، اور جہاں بریانی ہوتی تھی وہاں نجف ملا کرتی تھی، اور اگر گھر میں بریانی نہیں بنتی تھی تو ہماری بیٹی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ سرور افندی لہجے میں بہت ساری اداسی کو سموئے ہوئے تھے۔ بڑے بابا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، ویسے بھی چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے نا؟ نجف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس کی بات پر سبھی نے مایوسی سے مسکرائے تھے۔ وہیں پر شامیر اس کی سنجیدگی پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ڈنر کے بعد تسمیہ، فضا اور لیزے نے آئس کریم کا شور ڈال دیا تھا، جس پر سرور افندی نے انہیں جانے کی پرمیشن دے دی تھی، لیکن نجف کا موڈ نہیں تھا، اسے شاہزر زبردستی لے کر آ گیا تھا۔ شامیر کی BMW X5 گاڑی کے بیک سائڈ پر وہ
رو پتلی ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر شامیر اور ساتھ والی سیٹ پر شاذر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی میں شامیر اور درنجف کے علاوہ سبھی بول رہے تھے اور وقفے وقفہ وہ سب ان دونوں کو بھی مخاطب کر لیتے تھے۔ شامیر نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور سبھی گاڑی سے اتر گئے۔ سب کے پسند کی آئس کریم کا آرڈر دیا تو شاذر اس کی جانب بڑھ گیا، جو گاڑی کے پاس ہی کھڑی باتیں بکھیر رہی تھی، جبکہ شامیر بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا تھا۔ درنجف ایک بات پوچھوں؟ شاذر نے اسے مخاطب کیا، جو فضا کی کسی بات پر مدھم سا مسکرا رہی تھی۔ آپ کب سے اجازت لینا شروع ہوئے؟ درنجف کی بجائے تسمیہ نے اس کی ٹانگ کھینچی، جس پر فضا علیزے کا کہا۔ درنجف نے مسکراتے ہوئے، جبکہ شامیر نے مسکراہٹ کو دبا لیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ شاذر اپنی اس قدر عزت افزائی پر دبا دبی سا چیخا۔ بھائی تسمیہ آپا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کب سے ایٹیکیٹس نبھانے لگے؟ فضا نے بھی تسمیہ کا ساتھ دیا۔ تسمیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے شاذر، تم میرے ساتھ کب سے فارمل ہونے لگے؟ درنجف نے خفگی سے کہا۔ تب سے جب سے تم اتنا سنجیدہ رہنے لگی ہو، شاذر نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اسے سنجیدگی نہیں میچورٹی کہتے ہیں شاذر، جو تمہیں زرافے کی طرح قد لمبا ہو جانے کے بعد بھی نہیں آئی۔ درنجف نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، جس پر سبھی کا کہکہ بلند ہوا تھا، جبکہ شامیر بھی مسکراہٹ کو دبا نہیں سکا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میرا بھائی بے شک زرافے کی طرح لمبا ہے، تو میچورٹی اتنی بڑی ٹانگوں کے گھٹنوں تک پہنچ چکی ہے، دماغ تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے نا شامیر بھائی؟ علیزے نے بھی بات میں حصہ ڈالا اور شامیر کو کھینچا، جو کب سے خاموش کھڑا تھا۔ ویسے میچورٹی کا ایسے دماغ میں کیا کام، جہاں پہلے ہی گھاس بھری ہو؟ شامیر نے بھی اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ بھائی آپ بھی؟ شامیر نے صدمے سے کہا تو سب ایک مرتبہ پھر سے کہکہ بلند ہوا تھا۔ اتنے میں آئس کریم آ گئی اور آئس کریم کھانے کے دوران بھی سبھی شاذر کو تنگ کر رہے تھے، جس پر وہ منہ پر ٹیپ لگائے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد سبھی گھر کے لیے نکلے تھے۔ درنجف، شاذر، علیزے اور فضا کو ان کے اسکول ٹرپ کرنے کے بعد اس کو اسکول ڈراپ کرنے کے بعد شامیر اپنی یونیورسٹی پہنچ چکا تھا، جبکہ پہلا لیکچر کو سٹارٹ ہوئے تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے، جو کہ شامیر کی یونی لائف میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ روم میں داخل ہونے کی وجہ کہ جب شامیر نے پرمیشن چاہی، پہلے تو پروفیسر بھی شاکڈ ہوئے تھے، لیکن پھر اسے اندر آنے کی پرمیشن دی اور اپنا کام جاری رکھا۔ شامیر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور مکمل فوکس لیکچر کو سمجھنے میں لگایا۔ تقریباً 40 منٹ بعد جب لیکچر ختم ہوا اور سبھی اسٹوڈنٹ باہر نکل گئے تو زین، شامیر کا دوست، اس کے پاس آیا۔ آج اتنی لیٹ کیوں آئے ہو شامیر؟ زین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وجہ پوچھی۔ بس ہو گیا یار، اب کیا بتاؤں؟ شامیر اپنی نوٹ بک پر جھکے ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ ایسا بھی کیا کام تھا جس نے شامیر کا اتنے سال کا ریکارڈ بریک کر دیا؟ زین نے اصرار کیا۔ یار وہ شاذر لوگوں کو اسکول ڈراپ کرنے میں دیر ہو گئی، اس مرتبہ شامیر نے کرسی سے کمر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ او صحیح، تو تم آج آ رہے ہو؟ کہاں؟ شامیر نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھول گئے کیا؟ زین نے خفگی سے کہا۔ اب بتا بھی دو زین، شامیر نے اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر پوچھا۔ اگر تمہاری اس دماغ میں کہیں میں ہوں نا تو تمہیں یاد ہوتا کہ آج رات کو تمہارے اکلوتے دوست کی منگنی ہے۔ زین نے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ او ہاں یاد آیا، میں آؤں گا یار، میرے اکلوتے دوست کی منگنی ہے، شامیر نے فریش موڈ سے کہا۔ ہاں ہاں دیکھ لی تیری دوستی۔ اچھا نا یار، تجھے تو پتہ ہے نا فائنل نزدیک ہے تو پڑھائی میں کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا۔ اچھا بس ٹھیک ہے نا، اور اگر تم آج نہیں آئے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تیری میری دوستی ختم۔ ارے ایسے کیسے؟ نیند آ رہی ہے بہت زیادہ۔ ارے ایسے کیسے، میں ضرور آؤں گا۔ شامیر کی بات پر زین نے لڑکیوں کی اترا کر
नज़ाकत से बालों को झटका था, जिस पर शमीर कहका लगा कर हंस पड़ा। रात को शमीर अपने कमरे में था। अभी अभी वो शावर लेकर निकला था, जिस्म पर एक कदर ट्राउज़र और गले में तौलिया डाला हुआ था, जिससे वो सिर रगड़ कर साफ कर रहा था। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला और दरनजब साहिबा अंदर पधारी, जबकि शमीर का हुलिया देखकर आंखें शर्म से झुक गई थीं, जबकि चेहरा दीवार की जानब कर लिया। आई एम सॉरी शाह, मुझे पता नहीं था कि आप। दरनजब अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा माफ़ी मांग रही थी, और वो भी हिटलर से। किसी के कमरे में दाखिल होने का ये क्या तरीका है? दरनजब को अपने सामने यूं पाकर शामिर यकदम उखला गया था। उसे देखकर जल्दी से बेड पर पड़ी शर्ट को उठाकर पहनने के साथ साथ दबे दबे गुस्से से कहा, माफ़ी मांग तो रही हूँ। दरनजब ने माफ़ी मांगी तो गोया इस पर आसान हो गया, देख सकती हो। और माफ़ी से क्या हो जाएगा? कोई मैनर्स नाम की चीज़ होती है, जिससे तुम्हारा पाला शायद कभी पड़ा हो। तमीर हनूस गुस्से से कह रहा था। दरनजब ने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा उसकी जानब घुमाया। जब तसल्ली हो गई के उसे घूरने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ में बहुत मैनर्स है, जो मैं हर किसी पर ज़ाया नहीं करती। रजब ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर शामिर का पारा हाई हो गया। नजफ, अब तो माफ़ी भी मांग ली है, इसलिए गुस्सा थूक दो दे। शामिर की बात काटते हुए नजफ ने झंझलाते हुए कहा, सॉरी से अब क्या हो जाएगा? सॉरी से कुछ भी नहीं होगा, नजफ ने कंधे उकसाते हुए कहा। जब किसी के भी कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं। शमीर अपने दांतों के नीचे अल्फाज चबाकर अदा कर रहा था, जैसे वो नजब जैसी आफत को चबा रहा हो। ओहो शाह, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आप कोई लड़की हो और मैं कोई लड़का। नजफ शाह, मैं यहाँ मैथ की क्वेश्चन समझने आई थी, ना कि आपका गुस्सा बर्दाश्त करने आई थी। नजफ ने मज़ीद झंझलाहट से कहा, जिस पर शामिर सब्र के घूंट पी कर रह गया। इस वक्त मैं नहीं समझा सकता, शामिर कहता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया और कंघी करने लगा। शाह, समझा दे, सुबह टेस्ट है। नजफ कहती हुई ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। नहीं, मतलब नहीं, शामिर ने इनकार करते हुए खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया। इतनी प्यारी, इतनी गोलू मोलू सी, इतनी मासूम कज़न हूँ मैं आपकी, फिर भी नहीं समझाएंगे? तो नजफ ने मासूमियत की इंतहा कर दी थी और घनी आंखों को मासूमियत से टपटपाते हुए कहा, जबकि शमगीर के खुद पर स्प्रे करते हाथ यकदम थमे थे और एक नज़र नजफ की मासूमियत को देखकर शमीर के सीने में मौजूद लोथड़ा एकदम धड़का था। एक लम्हे की बात थी। शमीर ने नज़रों का जाविया बदला और बिना किसी तासर के सख्ती से बोला, नहीं, इस वक्त नहीं, मुझे कहीं जाना है, मैं बड़े बाबा को बताऊंगी। नजफ ने मासूमियत का चोला उतारते हुए अपना आखिरी इख्तियार आजमाया। धमकी दे रही हो मुझे? आपको पता है मैं धमकियाँ नहीं देती, नजफ ने कहते हुए नोटबुक बुक और पेंसिल उसकी जानब बढ़ाई। शामिर कुछ पल उसे घूरता रहा, जैसे सालम निगल जाएगा। फिर गुस्से से बुक को थाम लिया। बहुत बदतमीज़ हो तुम, शामिर सोफे की जानब बढ़ते हुए दिल की भड़ास निकाली। आपकी कज़न उधर, नजफ ने लापरवाही से कंधे उकसाते हुए कहा। नजफ, प्लीज़ शाह, समझा दें, नजफ ने मज़ीद ललचाए अंदाज में कहा। तो शामिर बेचारे को चारों नाचार सवाल समझाने लगा था। जैन की मंगनी में जाने के लिए वो तैयार हो रहा था, जब यह आफत आप टपकी। मुसलसल 15 मिनट सर को पानी और दरनजब को बर्दाश्त करना सिर्फ शामिर का हौसला था। शामिर जल्दी जल्दी तैयार होकर जैन के घर पर पहुंचा, जहां मंगनी की तरकीब अदा की जा रही थी। उसके सभी घर वाले, रिश्तेदार, यूनी फेलो फेलो भी मौजूद थे। शामिर ने खामोशी से वक़ार से चाल चलता हुआ स्टेज की जानब बढ़ा था, जहाँ ज़ैनब उसे घूर रहा था, सख्त घूर रहा था। मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो, शामिर ने उसके सामने फूलों वाला बुके करते हुए कहा। तो जैन ने ज़बरदस्ती की स्माइल से उसे पकड़कर शुक्रिया अदा किया। सहर, ये मेरा दोस्त शामिर। जैन ने अपने साथ खड़ी नाजुक सी लड़की से शामिर ने मद्दम मुस्कुराहट के साथ कहा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जैन के दोस्त होने की वजह से आपको सबसे पहले हमें मुबारकबाद देनी चाहिए थी। शामिर भाई, जैन ने भी नरम मुस्कुराहट के साथ उसे कहा। तो जैन ने अपना एक आईब्रो खिंचाया। मैं जानता हूँ थोड़ी नहीं, बहुत देर हो गई, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। शामिर का लहजा माजरत ख्वाह था, जिस पर जैन मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं कहा, जबकि जैन उसे लेकर साइड पर आ गया। लेट क्यों आए हो?
زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، ایک کام تھا جسے کرنا مجبوری تھی؟ ایسا کون سا کام تھا جو شمیر افندی کو مجبور کر دے؟ تھا یار، اب کیا بتاؤں؟ ٹالنا چاہا، پھر بھی یار بتا تو، زین نے زور ڈالا۔ ایک کزن ہے میری، کزن نہیں آفت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے، جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہے جس سے مجھے چیڑ ہوتی ہے۔ ابھی اسی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں، محتمہ کو ریاضی کے سوالات سمجھا کر آ رہا ہوں۔ شامر نے برے منہ بنا کر درنجف کا انٹروڈکشن کروایا تھا، جس پر زین اڑتے کہکے کو دبا نہیں سکا۔ فلک شگاف کہکے سے بہت سے مہمانوں کو اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو زین؟ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم اس طرح کہکا لگا رہے ہو؟ شامر نے اس گھرکا کے تھا، یار تیری کزن کا میں فین ہو گیا ہوں، دی ون اینڈ اونلی شامر افندی، جسے یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں اپنا آئیڈل مانتی ہیں، وہ ایک لڑکی سے تنگ ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ زین بات کہنے کے بعد پھر ہنس دیا۔ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے جتنا تو ہنس رہا ہے۔ شامر نے اسے گھری سے نوازا تھا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے یار۔ ویسے یار ایک بات بتا، تیری کزن تجھے بلیک میل کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کس کا نام سے؟ یار بابا کی جان بستی ہے اس میں، بہت لاڈلی ہے بابا کی، اس لیے بابا اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، اور وہ بھی بابا کا نام لے کر مجھے بلیک میل کرتی رہتی ہے۔ شامر نے اسے بتایا تھا، وہ حیران ہو رہا تھا، انکل کے نام سے سبھی کو بلیک میل کرتی ہے؟ نہیں نہیں یار، صرف مجھے کرتی ہے۔ شامر، تیری باتوں سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ تمہاری کزن ہمارے گھر کی رونق ہے، اس میں سب کی جان بستی ہے۔ نہیں، رونق کا تو مجھے نہیں پتا زین، لیکن ہمارے گھر کے سبھی لوگوں کی جان ہے بستی ہے اس میں۔ اور تیری؟ زین نے بے سختہ پوچھا۔ شامر نے اس کی جانب دیکھا، میری صرف کزن ہے، اور اب تم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا نا، تو آج تیرے اسپیشل دن کا لحاظ نہیں رکھنا میں نے۔ شامر نے جواب دیتے ہوئے فوراً اسے دھمکی بھی دی تھی، جس پر وہ کندھے اچکاتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ حجاب تبریزی، تسمیہ اور نجف کو آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، سب حجاب تبریزی کی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن ایک بات سب کے دماغ میں چل رہی تھی جسے پوچھنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ آج اتوار تھا، سب لوگ لانچ میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، جب شامر بھی وہاں ہی چلا آیا۔ پھوپھو، آپ نے ہماری درنجف کو کیا کیا ہے؟ پھوپھو، آپ نے ہماری درنجف کو کیا کیا ہے؟ شہزاد نے گھما پھرا کر بات کی، جسے سن کر سبھی خاموش ہو گئے تھے، جبکہ درنجف نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، حجاب تبریزی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر یہ ایسی کیوں ہے؟ ایک اور سوال، کہنا کیا چاہ رہے ہو شہزاد؟ درنجف نے سوال کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ مطلب کیسی؟ درنجف نے مزید سنجیدگی سے پوچھا۔ تم پہلے اتنا سنجیدہ نہیں تھی، کم گو اور خاموش رہنے والی، شہزاد نے دہرایا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بار بار یہ جو بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ آپ بتائیں کہ اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ درنجف کی بات سے شہزاد کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے حجاب سے پوچھ لیا۔ اس کی وجہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن جب سے پاکستان سے ہمارے پاس گئی تھی، یہ تب سے ہی ایسی ہے، کم بولنے والی، سنجیدہ، اور صرف تب بات کرتی ہے جب کوئی کام ہو۔ حالانکہ پہلے یہ ایسی نہیں تھی، پہلے اس کے سامنے ہاتھ باندھنے پڑتے تھے کہ مس درنجف افندی آپ کو درنجف افندی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے خاموش ہو جاؤ۔ لیکن یہ خاموشی ناممکن بات ہوا کرتی تھی، پھوپھو نے مسکراتے ہوئے کہا، جسے سن کر سبھی کے چہروں پر اداس مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شامر نے اسے دیکھا جو مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ ابا، اب کیا ہو گیا ہے؟ فضا نے پوچھا۔ ہاں ابا ہاں ابا، اتنی جلدی تو کوئی نہیں بدلتا جتنی جلدی آپ بدل گئی، علیزہ نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ درنجف نے ایک خاموش نظر سب پر ڈالی تھی، سوائے شامر کے۔ انسان کو بدلنے کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، اگر وقت بدلنے پہ آئے تو صدیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور ایک لمحہ بھی، جیسے ایک لمحے نے میری پوری شخصیت کو بدل ڈالا۔ درنجف نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، جہاں پر سب حیران ہوئے تھے، وہاں پر شامر پہلو بدل کے رہ گیا تھا۔
اور خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا ہے۔ تسمیہ نے کہا، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ میں نے جس سے ماحول سنجیدہ ہو گیا ہو۔ در نجف نے ماحول کی کشادگی کو کم کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اپنی باتیں جاری رکھیں، مجھے کام ہے، تھوڑا سا میں چلتی ہوں۔ در نجف نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ بطول افندی اور زہرا افندی نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا تھا، جن میں حسرت تھی، ایک چاہ تھی۔ اگلے دن پھر سے شمیر نے انہیں اسکول ڈراپ کیا تھا۔ انہیں اسکول کے گیٹ پر اتارنے کے بعد شمیر چلا گیا، جبکہ شاہزر اپنے بوائز کیمپس کی جانب چلا گیا، فضا اور علیزے اپنی کلاس کی جانب، جبکہ درنجف اپنی کلاس کی جانب چلتی۔ جب کلاس میں ہی اس کی دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ درنجف، وہ کون تھا جو تمہیں ڈراپ کرنے کے لیے آیا تھا؟ درنجف کی دوست اریبہ نے پوچھا، کیونکہ اس نے درنجف کو دیکھ لیا تھا۔ میرے کزن تھے، درنجف نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے بتایا۔ کون سے کزن، اور تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ درنجف کی دوسری دوست فرح بولی تھی، شمیر تھے۔ درنجف نے جھنجھلا کر کہا، شمیر کون؟ اریبہ نے اپنا سوالوں کا ہٹانا باکس کھولتے ہوئے کہا، فرسٹ کزن، انکل سرور کے بیٹے۔ جی بالکل۔ تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، فرح نے پوچھا۔ ہماری دوستی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا نا یار، اسی لیے کبھی موقع ہی نہیں ملا بتانے کا، اور ویسے بھی اس ہسٹریکل کا ذکر وہ بھی میں کبھی بھی نہیں۔ ایسے تو نہ بولو یار، اتنا تو پیارا ہے، اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیارا ہے اور وہ توبہ، کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ فرح نے تڑپ کر پوچھا۔ میری جانی دشمن ہے۔ وہ کیسے؟ ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لڑائی جھگڑے میں تو پیار ہے، فرح نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ درنجف نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے بہت سارے ناولز میں پڑھا ہے کہ جہاں ہیرو ہیروئن میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر پیار و محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اریبہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ تم نے کہانیاں پڑھی ہیں، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی نہ تو وہ میرا کوئی ہیرو ہے، نہ میں کوئی ہیروئن جو ہماری لڑائی جھگڑے میں کہیں پیار چھپا ہوا ہو، لیکن یار بس بہت ہو گیا اب، اور ایک لفظ بھی تم دونوں نے کہا نا تو میں تو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ درنجف نے کافی سختی سے انہیں وارننگ دی تھی، تو وہ دونوں مسلسل خاموش ہو گئی تھیں، لیکن دوبارہ بات تو کرنی تھی نا۔ پھر اگلے کئی دن درنجف اور شمیر کی ذات کا ذکر ہوتا رہا، جبکہ درنجف کی دوستوں نے اسے یہ یقین نہیں دلا دیا کہ شمیر اسے تنگ کرتا ہے، اس سے بات کرنے کے لیے باتوں کو طویل دیتا ہے۔ درنجف بھی ذہن پر پڑنے والی بار بار کی باتوں سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ واقعی میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچے ذہن میں بار بار دستک دیتی باتیں بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ درنجف اور شاہزن کے میٹرک کے پیپرز نزدیک تھے، اس لیے وہ دن رات ایک کر کے پڑھائی کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے درنجف کی شیطانیاں بھی کافی کم ہو گئی تھیں، لیکن ایک بات تبدیل ہوئی تھی جو سب کے لیے باعث حیرت تھی کہ درنجف پہلے بھی پڑھائی کرتی تھی، لیکن شمیر کو اس کے دوران بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی، لیکن اب اسے تنگ کرنا تو دور کی بات تھی، درنجف اسے مخاطب ہی کم کیا کرتی ہی نہیں تھی۔ پڑھائی میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت بھی ہوتی تو وہ شاہزر کو شمیر کے سامنے کر دیا کرتی تھی۔ اسے شمیر سے عجیب سی جھجک محسوس ہونے لگی تھی، جس سے وہ شمیر کے سامنے جانا کم کر چکی تھی۔ جہاں شمیر ہوتا، درنجف وہاں نہیں ملتی تھی۔ اس بات سے شمیر بھی کافی حیران ہوا تھا، لیکن پڑھائی کی وجہ سے وہ بھی بزی تھا، تو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ درنجف اور شاہزر پیپر سے مکمل طور پر فری ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے درنجف اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ وغیرہ کرنے آئی ہوئی تھی۔ شاپنگ کے بعد انہوں نے لنچ کرنے کے لیے ہوٹل کا رخ کیا۔ اپنا ہوٹل پلیس کرنے کے بعد وہ باتوں میں مصروف تھی، جب اریبہ نے اسے مکمل طور پر جوڑا ہوا تھا۔ درنجف، وہ دیکھو تمہارا کزن، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ درنجف اس کے جوڑنے پر بکھلا گئی تھی، لیکن جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا جہاں شمیر ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ لنچ کرنے کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف تھا، درنجف کو حیرانگی نے آنگ گھیرا تھا کہ شمیر، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ، یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ تمہارے کزن کی گرل فرینڈ؟ فرح نے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، درنجف نے ناگواری سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے شمیر کا کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھنا برا لگا تھا۔
تو پتہ کرو درنجف کی دوستوں کو درنجف سے زیادہ اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ مجھے نہیں ضرورت پتہ کرنے کی۔ کیوں بھائی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ریبا نے برا مناتے ہوئے پوچھا۔ یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ان کے پرسنل میٹر میں تم نہیں آتی۔ فرحان نے پوچھا۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کزن تمہارے سامنے کسی لڑکی کے ساتھ گپے ہانک رہا ہے اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں؟ ریبا نے اسے مشغول کرنا چاہا۔ میں کیوں کروں ان کی پرواہ؟ درنجف نے لاپرواہ بنتے ہوئے کہا۔ عجیب لڑکی ہو، تم اسے پسند کرتی ہو، تمہارا اس کا کسی لڑکی کے ساتھ برا بھی نہیں لگا۔ میں انہیں کوئی پسند نہیں کرتی، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور اب خدا کا واسطہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ درنجف غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ریبا اور فرح اس کے بیہیویئر پر حیران رہ گئی تھی کہ اگر اتنی بڑی بات نہیں تھی تو اتنا ری ایکٹ کیوں کیا۔ زین کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی تو اس کی شاپنگ وغیرہ کرنے میں مدد کے لیے زین نے شامر کو اپنے ساتھ اپنے کو آنے کو کہا تھا، جس پر شامر نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا تھا۔ لیکن شامر نے اس وقت زین کی گردن پکڑی جب مال آنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ سحر کو بھی اس نے شاپنگ کروانی تھی۔ شامر کا یوں ان دونوں کے درمیان ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ شامر نے ان دونوں کو مال میں شاپنگ کے لیے بھیجا جبکہ خود بھی سرسری سا مال کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں درنجف کا برتھ ڈے تھا تو شامر نے اس کے لیے گفٹ لینے کا سوچا۔ یہ شامر کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا جب اسے درنجف کی ڈیٹ آف برتھ یاد رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی اس کی ڈیٹ آف برتھ بھول جایا کرتا تھا۔ گفٹ لینے کے بعد اسے پیک کروایا، اپنے لیے ایک دو اشیاء لیں تو زین کی اسے کال آ گئی کہ وہ لوگ ہوٹل میں لنچ کے لیے پہنچ گئے ہیں، وہ بھی وہیں پہنچ جائے۔ شامر نے موبائل جیب میں ڈالا اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ لنچ کرنے کے دوران زین کی شرٹ پر کھانا گر گیا تو وہ اسے صاف کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ ٹیبل پر شامر اور سحر ہی رہ گئے تھے۔ لنچ کرنے کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی رہی تھی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ تینوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ درنجف کو اسکیچز بنانے کا بہت شوق تھا، اسی شوق کی وجہ سے وہ گھر اور اپنے اسکول میں بہت مشہور تھی۔ اسکیچز میں اتنی صفائی نہیں تھی لیکن پھر بھی پرفیکٹ بنتے تھے۔ گھر میں سبھی کے الٹے سیدھے اسکیچ وہ بنا چکی تھی اور ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسکیچ بنانے میں مصروف تھی۔ بریک ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ سجائے ہوئے پیپرز پر لیڈ پینسل سے لائنیں کھینچ رہی تھی۔ ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن پیپرز پر اس کے ذہن کی ترجمانی ہو رہی تھی۔ کافی محنت کے بعد وہ اسکیچ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک گہری سانس لے کر اسکیچ کو دیکھا جو خود بخود شامر جیسا لگ رہا تھا۔ درنجف خود کی کیفیت سے پریشان ہو رہی تھی، ہاتھ بڑھا کر اسکیچ کو سہایا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شامر کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ وہ شامر کے سامنے جانے گھبرا جاتی تھی اور پھر ہوٹل میں شامر کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ عجیب سی جلن ہوئی تھی۔ درنجف کو غصہ یکدم اڑ آیا تھا جس سے اس نے اپنی ہی دوستوں پر اتار دیا تھا۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی آئی تھی۔ میں اب مزید شامر کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی جو مجھے ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ کسی کو تو دور کی بات ہے، اگر شامر کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو بڑے بابا سے شکایت کر دیں گے اور بڑے بابا سے ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، میں شامر کو مکمل طور پر نظر انداز کروں گی۔ درنجف خود سے کہتی ہوئی اٹھی اور اسکیچ کو اپنی الماری میں سب سے نیچے حصے میں چھپا دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ رات کو فضا اور لیزے نے شور ڈالا کہ انہیں آئس کریم کھانی ہے تو شامر نے پروگرام طے کیا کہ جلدی سے سب کو بلا کر لاؤ، تو فضا جلدی سے درنجف کو اس کے کمرے میں بلانے کے لیے گئی، لیکن درنجف نے انکار کر دیا تھا۔ فضا نے بہت اصرار کیا لیکن وہ سر درد کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ جبکہ فضا نے شامر کو اس کے بارے میں بتایا تو شامر بذات خود اسے بلانے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ہمارے ساتھ چلو آئس کریم کھانے۔ شامر اس کے بیڈ کے پاس کھڑا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہیں وہ میں نہیں جا سکتی، میرے سر میں درد ہے۔ درنجف بیڈ کا راؤنڈ سے ٹیک لگائے خود کو بلینکٹ میں مکمل چھپائے نظریں جھکائے شامر سے مخاطب ہوئی۔ میڈیسن لے لو اور چلو ہمارے ساتھ، شامر نے نرمی سے کہا۔ اور نہیں مجھے آرام کرنا ہے، درنجف نے پھر منع کیا۔
नजफ़ मुझे क्यों सख्ती करने पर मजबूर करती हो? नहीं मैं, नजफ़ कहने से पहले शामिर ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाया जिससे उसके बाल चेहरे पर बिखर गए। शामिर ने जल्दी से उन्हें हटाया, उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया, उसके पाँव के पास स्लीपर रखी, बेड पर पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसके कंधे पर फैला दिया। नजफ़ ने स्लीपर पहनी तो शामिर हाथ से पकड़े उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा, जबकि नजफ़ के मुंह पर कफल लगा हुआ था। वो सुनसी शामिर के साथ घसीटते हुए चल रही थी। तभी तेज तेज और बेध्यानी में चलने के बायस पैर का अंगूठा यकदम मुड़ा था। अंदर नजफ़ की सिसकी निकली, जिससे शामिर उसकी जानब मुतवज्जो हुआ। क्या हुआ? उसके चेहरे की जानब देखते हुए कहा, जो सबसे लाल हो गया था लेकिन सर नफ़ी में हिला रही थी। बताओ क्या हुआ? सर में ज़्यादा पेन हो रही है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके रुखसार पर बैठे आंसू को अपने हाथों की भुरों पर चुनते हुए शामिर मजीद नमी से बोला, नहीं सर नहीं, पाँव का अंगूठा। शामिर ने उसके पाँव की तरफ देखा जो रगड़ खाने से मुकम्मल रेड हो गया था। ये कैसे हुआ? उसकी सोफे पर बैठाते हुए शामिर ने इंतहाई फिक्रमंदी से पूछा। तब जब आप मुझे घसीट रहे थे तो नजफ़ की आंखों में बस दस्तूर आंसू बह रहे थे, जिससे छोटी नाक लाल हो गई थी। शामिर को यकदम परेशानी हुई। फर्स्ट एड बॉक्स में से क्रीम उठाकर उस पर लगाई। तुम खुद को तो सख्ती करने पर मजबूर करती हो नजफ़, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। वो क्या है ना, सब जा रहे थे, तुम्हारा घर रहना मुझे अच्छा नहीं लगा तो बस इसीलिए आई एम सॉरी। निशा प्लीज़ आप माफ़ी ना मांगे, थोड़ा सा दर्द था, आपने क्रीम लगाई है ना तो ठीक हो गया है, तो फिर चल रही हो। अब मैं स्क्रीन को तो मना नहीं कर सकती ना, नजफ़ ने मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, जिस पर शामिर ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नजफ़ और शामिर के जहाँ झगड़े ख़त्म नहीं होते थे, अब इन झगड़ों की जगह हंसी मजाक एक दूसरे की केयर ने ले ली थी। नजफ़ का शाज़िर को तंग करने में शामिर का साथ देना, और जब शाज़िर नजफ़ से बदला लेना चाहे तो शामिर का उसे डपट देना अब मामूल बन गया था। घर घर वाले इस नई तब्दीली से बहुत खुश थे और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे। नजफ़ और शाज़िर का आज रिज़ल्ट था और साथ में नजफ़ की सालगिरह भी। शामिर का MBA का इम्तिहान था जिसकी वजह से वो जल्द ही निकल गया था, जबकि नजफ़ की दोस्तों ने उसे ज़बरदस्ती ट्रीट दी थी सालगिरह की, जिस वजह से वो उनके साथ आउटिंग पर गई हुई थी। सारा दिन बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त और यादगार गुजरा था। वापसी पर नजफ़ ने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से इतना खूबसूरत और रोशन दिन रात के काले साए में बदल गया। नजफ़ और शाज़िर काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुए थे तो घर वालों ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी, और एक तो नजफ़ की सालगिरह, दूसरा उसके रिजल्ट की खुशी में केक कट हो गया था। तभी सभी ने उसे विश किया और ढेरों सारी दुआओं से भी नवाजा, और वह मद्दम मुस्कुराहट के साथ सबकी दुआओं वसूल कर रही थी। छोटी सी फैमिली फंक्शन में शामिर मौजूद नहीं था। सभी ने उसे कॉल्स की थी लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा था। बड़े बाबा ने उसके दोस्त जैन को कॉल की तो उन्होंने बताया कि शामिर उनकी तरफ है, तो बड़े बाबा ने खामोशी इख्तियार कर ली। दिन से शाम, शाम से रात हो गई ताकि शामिर घर नहीं आया। नजफ़ फिरी हुई शेरनी की तरह उसका इंतज़ार कर रही थी। मेन डोर के सामने बनी हुई सीढ़ियों पर ही बैठी बेचैनी से शामिर की राह तक देख रही थी। आज तक नजफ़ ने शामिर से साफ साफ बात करनी थी कि या ये पता करनी थी कि उसने नजफ़ को विश किया नहीं किया, या रिजल्ट की मुबारकबाद नहीं दी, या उसका किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। पहली बात का जवाब के शामिर हर साल ही उसका बर्थडे भूल जाया करता था, तो इस बात पर इतना गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन दूसरी बात नजफ़ को हजम नहीं हो रही थी, वो अपनी ही सोचों में गलतान थी। जब मेन डोर खुला और शामिर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई, गाड़ी की तेज़ हेडलाइट्स की वजह से नजफ़ की आंखें चिंचिड़ा गई, इसीलिए अपनी आंखों के सामने बाजू रख लिया। नजफ़ इधर क्या कर रही हो? शामिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता उस तक आकर पूछा। आपका इंतज़ार था, नजफ़ ने थोड़े गुस्से से कहा। मेरा इंतज़ार? शामिर ने हैरानगी से पूछा, और फिर जैसे ही कुछ याद आया हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया था। ओह आई एम सॉरी, मैं फिर भूल गया, एक्चुअली आज पेपर था ना तो कुछ याद ही नहीं रहा। शामिर का लहजा माजरत ख्वाह था। हैप्पी बर्थडे, शामिर ने मुस्कुराकर कहा। किसके साथ बिजी थे? नजफ़ का लहजा शामिर को चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो काफ़ी मशकूक भी लगा था। दोस्तों के साथ, शामिर ने उसके तासुरात का मुशाहिदा करते हुए नॉर्मल लहजे में कहा। दोस्त के साथ या किसी गर्लफ्रेंड के साथ? नजफ़ ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रही हो? शामिर को गुस्सा एकदम उड़ के आया था, लेकिन फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पूछा।
اندازے کے ساتھ نہیں، یقین سے بات کر رہی ہوں۔ تو پھر بکواس کر رہی ہے۔ میں بکواس نہیں کر رہی بلکہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ دنیا جب خاموش ہو جائے اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، شمیر نے اسے انگشت دکھاتے ہوئے وارن کیا تھا۔ بالکل آپ اپنی لیورس تو بھول ہی گئے ہیں جس کا عملی نمونہ میں بازاروں میں دیکھ چکی ہوں۔ دنیا جب کے لہجے میں حقارت سی تھی۔ اپنی بکواس بند کر لو، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں بند رکھوں میں اپنی بکواس؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ہوٹلنگ؟ تنزا جب غصے میں بولی جا رہی تھی جبکہ شمیر کا ہاتھ بلند ہوا اور اس کے نازک سر پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ نجف افندی، اپنی زبان کو لگام دو۔ بہت بکواس کر لی تم نے اور بہت سن لی میں نے۔ اس کے بارے میں ایک بھی لفظ بول نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی زور کا تھپڑ تھا کہ شمیر کو اپنا ہاتھ سن ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن پھر بھی انگشت دکھاتے ہوئے وہ غصے سے بھنکا رہا تھا۔ اتنا برا لگا میرا اس کے بارے میں بات کرنا۔ تھپڑ کی وجہ سے دنیا جب زمین پر گر گئی تھی جبکہ ہونٹوں کے کناروں سے نکلتی خون کی لکیر تھوڑی سی ٹپک رہی تھی۔ ہونٹ سے اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی، ہاں بہت برا لگا، اتنا برا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ تم میری نظر ڈوبتی ہوئی سوچ تک کو نہ دیکھ سکو۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم اتنی گری ہوئی سوچ کی لڑکی ہو، اتنی گھٹیا ذہنیت کی مالک۔ تم دوسروں کو ہمیشہ جج کرتی آئی ہو، کبھی اپنے آپ کو جج کیا ہے تم نے؟ تم کیا ہو؟ شمیر کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا جبکہ جب اچھی بھی زمین میں بیٹھی نم آنکھوں سے اسے خود پر برستا دیکھ رہی تھی۔ ہمت کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آئی ایم سوری شمیر، مجھے آپ کے پرسنل میٹر میں بولنے کا کوئی حق نہیں، میں نہیں تھا، میں اپنے آپ بول گئی الفاظوں پر شرمندہ ہوں اور امید کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور شکریہ۔ ہواؤں میں اڑتی نجف کو زمین پر پٹکنے کے لیے شکریہ، مجھے بتانے کا کہ میں کس قدر پستی کا شکار ہوں، شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ میری سوچ بھی کتنی گھٹیا ہے، شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی زندگی میں میری کیا اوقات ہے۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ آپ کے سامنے اپنا مسخ شدہ چہرہ نہ لاؤں۔ اگین سوری۔ دنیا جب روتے ہوئے چیخوں کے ساتھ اپنی ذات کی تذلیل خود کر رہی تھی، نم آنکھوں سے محض ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ شمیر سپاٹ تاثرات کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ دنیا جب کی نم آنکھوں سے بہتے جذبات شمیر کے اندر ہلچل مچا گئے تھے۔ دل کیا اسے روک لے لیکن اس مرتبہ دنیا جب نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شمیر کے کردار پر کیچڑ اچھال کر محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے اگر وہ اس سے آرام سے پوچھتی تو وہ بتا دیتا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، زین کی منگیتر تھی جسے وہ پیپر کے بعد یونی سے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ لیکن دنیا جب کا طریقہ غلط تھا جو شمیر کو بھڑکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ دنیا جب کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر روندے منہ گرنے کے اس انداز میں لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے ہنوز آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی، وہ کسی کی ذات کو کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا۔ اس نے کتنی گھٹیا بات کی تھی۔ اب وہ شمیر کے سامنے کبھی کس طرح جائے گی، اس طرح کس طرح نظریں ملائے گی؟ یہی وہ ایک لمحہ تھا جب نجف نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ اب ایسی بنے گی جس سے کسی کو یا کسی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ نجف نے اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لیا تھا۔ اپنے دل میں سر اٹھاتے خوبصورت جذبات کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن دنیا جب اپنے آپ کو بدل سکتی تھی، اپنے دل کو کسی سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ساری رات گرازی کی اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں ہلکان ہوئی الجھی ہوئی دوڑ کا سرا نکلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ شمیر کو اپنی مکرہ شکل دکھانے سے بچ جائے؟ ایسا کیا کرے جس سے شمیر کی نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھے؟ اسی وحش و پنج کے عالم میں ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھ خشک نہیں ہوئی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے سوائے نجف اور سرور افندی کے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا، نجف اٹھی نہیں ابھی تک؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نوری ملازمہ کو بلانے بھیجا ہے اسے، ابھی آ جائے گی، آپ ناشتہ کریں۔ زہرا افندی نے ان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ شمیر خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، اسے بلا کر لائیں بھائی، میں اپنی بیٹی کے بغیر ناشتہ نہیں کروں گا۔ سرور افندی کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، بے پناہ محبت، مگر جبکہ شمیر چائے کا کپ رکھتے ہوئے فوراً جانے کے لیے اٹھا، بی بی جی وہ نجف بی بی کو بہت تیز بخار ہے، اس کی وجہ سے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، نوری نے گھبراتے ہوئے انہیں بتایا، جبکہ سرور افندی، زہرا افندی اور بطول افندی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے کمرے کی جانب بھاگ گئے۔ شمیر کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن پھر وہیں پر رک بھی لیے، خاموشی سے گھر سے چلا گیا، مزید کچھ بھی کہے سنے اور بولے بغیر
डॉक्टर ने नजफ का मुकम्मल चेकअप किया था और इंजेक्शन लगाने के बाद रेस्ट करने की ताकीद की थी, फिर करते हुए चला गया था, जबकि बतूल अफंदी उसके सराहने बैठी हुई थी, जबकि ज़ारा अफंदी उसकी दूसरी जानब बैठी हुई थी। सरवर अफंदी उसके रूम में पड़े सोफे पर बैठे हुए थे। सभी परेशान थे कि एक रात में ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी टेंशन नजफ ने ली और इस हाल को पहुंची। शायद फैज़ा और लीज़े को जैसे ही मालूम हुआ, वो तीनों और तीनों उसके कमरे में उसकी तबीयत पूछने के लिए पहुंचे। सरवर फनी ने तीनों से भी पूछा था, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। शाम में जैसे ही धनराज को होश आया तो सभी बेकरारी से उसकी जानब बढ़े थे। हल्का 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 सा बुखार भी था, लेकिन कमजोरी के बायस उससे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। सबने बारी बारी उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा था, तो उसने हल्की सी नकाज़दा मुस्कुराहट से सर को असबात में जंजश दी थी। ज़ारा फंदी ने उसे सुपरलाक का मेडिसन दी, जो उसने बिना किसी पैसों पेश के पी लिया और दवाई भी खा ली। सरवर फंदी बहुत बेकरार थे वो बात जानने के लिए जिसके बायस नजफ की हालत हुई थी। नजफ की जैसे ही तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, उन्होंने उससे पूछना चाहा और नजफ के पास बेड पर बैठ गया तो नजफ ने अपना सर उनके सीने पर रख लिया, जिससे सरवर फंदी प्यार और शफकत से उसके बाल सुनाने लगे। कमरे में सरवर अफंदी, ज़हरा अफंदी, बतूल अफंदी, लीज़े, फ़िज़ा और शमीर भी मौजूद थे, जिसे शाहज़ ज़बरदस्ती ले आया था। बड़े बाबा के जाने के बाद मुझे आपके होते हुए कभी उनकी याद नहीं आई। आपसे मोहब्बत ही इतनी मिली कि मेरा इनको याद करना आपकी मोहब्बत की तौहीन महसूस हुआ। बड़े बाबा, आज मैं तक आपने मेरी हर बात, हर ख्वाहिश को पूरा किया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी इस मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार का मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम होगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज आपके होते हुए भी मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। दिल कर रहा है कि उनके पास चली जाऊँ। सफरबंदी के सीधे पे सर रख कर आंखें मूंद दी। धर्मजन ने मध्यम आवाज़ में सबके कलेजे पर क़यामत को बर्पा कर दिया। ऐसे क्यों बोल रही है आप बड़े बाबा की जान? सफरबंदी को उसकी बात पर तरफ उठे थे। उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर बेकरारी से पूछा। बतूला फती सहारा फती ने अपने दिल पर हाथ रखा था। शाज़, फ़िज़ा और लीज़े ने भी उसकी जानिब परेशानी से देखा था, जबकि शामिर बेयकीनी की सी कफियत से उसकी जानब देख रहा था। शुभ चलचल सी दुनिया की सतरंगी भीड़ में खो जाने वाले नजफ के मुंह से ऐसे बेरंग अल्फाज सुनकर वो बेयकीन ना होता तो क्या होता। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था बड़े बाबा। लीज़ा परेशान ना हो। नजफ ने उन्हें उदास देखकर फौरन बात संभाली थी। नहीं मेरी जान, पहले आप बताओ कि ऐसी क्या बात हुई है जिस वजह से आप इतनी परेशान हैं और ऐसी बात बोल रही हैं। बड़े पापा, मेरी हर ख्वाहिश आपने पूरी की, बस एक ख्वाहिश नहीं पूरी की। धनुष अपने चेहरे पर मुस्लिम कुफ्री सजाए हुए रूठेपन से कहा, मुझे अभी बताएं, मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को भी पूरा करूँगा। मैं अपनी लड़की की स्टडी पप्पो के पास पूरी करना चाहती हूँ, बस यही ख्वाहिश है और सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। भी धनंजय की बात से सब हैरान हो गए। लेकिन बेटे, आप क्यों बाहर जाना चाह रही हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान में भी टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं आपका इधर दाखिला करवा दूंगा, सरवर फंदी बोले थे, जबकि बाकी सबके ऊपर कफल लग गया था। बड़े बाबा, आप ही तो कहते हैं कि शौक की और ख्वाहिश की कोई हद मुकर्रर नहीं है, तो बस आप ये समझ लें कि मेरी ख्वाहिश है और शौक भी कि मैं बरूने मुल्क से तालीम हासिल करूँ। वो बात तो ठीक है धनंजय, लेकिन बेटा इतनी दूर सहारा बतूल ने कहा। दूर तो है, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक दिन आप सबको मुझ पर फख्र होगा। प्लीज़ बड़े बाबा, मुझे यकीन है कि आप मेरी बात रद्द नहीं करेंगे। धनराज ने जिस मान से कहा था, सरवर ने दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने की इजाज़त दे दी थी और उसके फैसले पर कोई भी दिल से खुश नहीं था, लेकिन मजबूरन धनराज की खुशी का ख्याल रखते हुए सबकी ज़बानों पर कफल लग गए थे। इस वाक़े के कुछ ही वक़्त के बाद धनराज पढ़ाई के लिए हजा फूफो के पास इंग्लैंड चली गई। उनके जाने के सारे इंतज़ाम शामिर के ने मुँह पर कफल लगा कर किए थे। जाने से पहले कई हफ्तों बाद धनराज शामिर के रूबरू हुई थी और सिर्फ एक बात कही थी, कोशिश करूँगी कि आपको मेरा मुकर्रर चेहरा बहुत कम देखने को मिले, या याद करूँगी कि ये चेहरा आपको सामने आने से पहले ही बदो मिट्टी तले दब जाए, इससे पहले कि अपनी हर गलती को कुताही की माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ज़िंदगी रहे ना रहे, आपसे माफ़ी मांग कर मैं अपने दिल पर धरा बोझ कुछ तो कम कर चुकी हूँ। मेरी माँ का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो नजब जाते जाते उसके दिल के खानों को बेचैनी से भर अपनी नज़रों के सामने देखने का मन नहीं था। आदि था वो परी चेहरा आंखों से बहुत दूर चला गया था, जिसे शामिर चाहकर भी रोक नहीं पाया था, या शायद ये ज़रूरी था। द नजफ स्टडी के लिए इंग्लैंड वाले
انگلینڈ گئی تھی، لیکن دل کی بے چینی حد سے سوا تھی، جو عہد وہ پاکستان سے اپنے آپ سے کر کے آئی تھی۔ اس پر قائم رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اسے قائم رہنا تھا، اسے اپنے آپ کو بدلنا تھا، اس حد تک کہ کسی کو بھی اس ذات سے کوئی بھی تکلیف نہ ملے۔ وہ ہمیشہ خاموش ہی رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زبان کا زہر کوئی بھی محسوس کرے یا اس کی سوچ تک کوئی بھی رسائی حاصل کرے۔ اپنے آپ کو بدلنے کے مکمل گتودو میں نجف ہلکان ہو رہی تھی، اس کے اعصاب بری طرح اس کی ذات کا جھنجھوڑ رہے تھے۔ جب وہ اپنے آپ کو رفتہ محسوس کرتی، شامر کی تصویر کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ کئی بار تو تصویریں دیکھتے ہوئے بھی نجف ان تصویروں سے نظریں چرا لیا کرتی تھی۔ وہ نظر محبت کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے نہیں جھکتی تھی، بلکہ وہ نظریں ندامت کی وجہ سے جھک جایا کرتی تھی۔ وہی ندامت نجف کو ایک مرتبہ پھر سے تر و تازہ کر دیا کرتی تھی، اس کے عہد کو دبانے میں مدد کیا کرتی تھی۔ شرارتی، ہنسنے مسکرانے والی اور نان اسٹاپ بولنے والی نجف اب کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ تا حد نگاہ سے وہ بہت دور، جس تک کسی کو بھی رسائی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ خود بھی کوشش کرتی تو سوائے سیراب کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان گزرے سالوں میں نجف نے نہ تو کبھی شامر سے کوئی رابطہ کیا تھا، نہ ہی شامر نے کبھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جبکہ اس دن کے بعد نجف کا اپنے دوستوں تک سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن نجف کی خاموشی کبھی کبھی شامر کو اپنا اضطراب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ یہی اضطراب و بے چینی تب تک قائم رہی جب اس کے سامنے نجف روبرو تھی۔ تمہیں اداس سا پاتا ہوں میں، کئی دنوں سے نہ جانے کون سے صدمے اٹھا رہی ہو تم۔ وہ شوخیاں، تبسم اور وہ کہکے نہ رہے، ہر ایک چیز کو حسرت سے دیکھتی ہو تم، چھپا چھپا کے۔ خاموشی میں اپنی بے چینی، خود اپنے راز کی تشہیر بن گئی ہو تم۔ رات کو ڈنر کے بعد نجف واک کرنے سے ایک غرض سے چھت کا رخ کیا، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جو حبس زدہ موسم کی نسبت جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ نجف ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا اور فضا میں چھائی بھینی بھینی خوشبو سے اپنے اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ جب وہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، نجف ہلکی سی آہٹ کے ساتھ ہی اس وجود کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز تو نجف بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، شامر کی آواز۔ آواز کے ساتھ ہی نجف کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اتنی کہ اسے خاموشی کے باعث اپنی دھڑکن کی آواز کافی کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ نجف نے گہرا سانس لیا، کچھ اعصاب سکون زدہ ہوئے تو رخ موڑا۔ جی نجف نے کہہ کر پھر سے رخ موڑ لیا تھا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اتنے دنوں سے شامر نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، تو اب کیوں؟ شامر قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس گیا، لیکن کچھ دوری پر کھڑا ہو گیا کہ اس کے کلون کی خوشبو نجف کو اپنے اعصاب کو منمد کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شامر نے خاموشی کو توڑا تھا۔ بس ویسے۔ نجف نے لہجے کو عام سا بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ غصہ ہو گئی ہو تم؟ ایک اور سوال شامر نے پوچھا۔ غصہ ہونے کے لیے کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے، جو میرے پاس نہیں ہے۔ ہوا اسے اس کے کالے لمبے کھلے بال کی لٹ چہرے پر آئی، جسے وہ ہٹاتے ہوئے بولی تھی، مجھے لگا شاید تم صبح والی بات پر غصہ ہو۔ شامر کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا، اور نجف کو اس کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کچھ تم بھی بات کر لو، شامر نے اس کی خاموشی پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کروں؟ کس سلسلے میں؟ نجف نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو باتوں کو سلسلے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا شکوہ شامر نے کیا۔ آنکھیں ہنوز گرے آنکھوں میں تھیں، جسے نجف نے سر سے جھکا لیا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جاؤں؟ نجف نے اجازت چاہی تھی۔ شامر نے کچھ بھی کہے بغیر چہرہ سامنے کی جانب کر لیا، اور نجف نے محض ایک نظر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شامر نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ افندی فیملی نے اپنے آبائی گاؤں شادی اٹینڈ کرنے جانا تھا، ایک دن کی شادی یعنی ولیمہ تھا۔ مہندی بارات پر سرور افندی اور زہرا افندی جا چکے تھے، جبکہ باقی سب نے ولیمے پر آنا تھا۔ حجاب تبریزی، بطول افندی، شاہزادہ و شامر تیار ہو رہ کر رہے تھے، جبکہ فضا، تسمیہ، علیزے اور نجف کی تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ فضا، علیزے اور تسمیہ نے ڈفرینٹ کلر کے خوبصورت شرارے پہنے ہوئے تھے اور ان کے مطابق اوور ڈارک میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ نجف نے اورنج اور نیوی بلیو کلر کے امتیاز کا شارٹ فراق ساتھ کیپری اور گرین کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔
میک اپ تو لائٹ ہی کرنا تھا، لیکن ان تینوں نے مل کر ڈارک میک اپ چکر دیا تھا کہ لمبے سلکی اور سیدھے لمبے بالوں کو کر ڈال کر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ درجہ جب ضد کرتی رہ گئی، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔ جب وہ مکمل تیار ہو کر دوپٹہ لینے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو اپنا عکس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا گہرا میک اپ اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا، اور جب کیا تھا تو انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر دوپٹہ لیا اور ان تینوں کے ساتھ باہر آ گئی، جہاں سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ دو گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ تسمیہ اور درنجب ایکسائٹڈ تھے، لیکن کنفیوز بھی ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ دونوں اتنے عرصے بعد گاؤں آ رہی تھیں تو اتنی سی کنفیوژن تو بنتی تھی۔ لیکن وہ پورے اعتماد سے گاڑی سے اتر کر سبھی سے انتہائی مہذب اور شائستگی سے سب سے ملی تھیں۔ ظاہرہ افندی نے حجاب تبریزی، تسمیہ اور درنجب کو سب سے ملوایا اور چھوٹوں سے ملوانے کی ذمہ داری فضا اور علیزہ پر ڈال دی۔ فضا اور علیزہ نے تسمیہ اور درنجب کا تعارف کروایا۔ درنجب تو پہلے ہی مل چکی تھی ان سے، لیکن اتنے عرصے کے بعد چہرے پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تسمیہ تو مل ہی پہلی بار رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد فضا، علیزہ اور تسمیہ ان کی کزنز سے باتیں کرتے بیٹھ گئیں، لیکن درنجب اتنے ہجوم میں بیٹھتے ہوئے تھک گئی تھی، اس لیے وہ سب سے آخر پہ چیئر پر بیٹھ گئی۔ سب کو اتنی دور سے دیکھ کر اتنے ہجوم سے باہر نکل کر اچھا فیل ہو رہا تھا۔ درنجب کسی نے اس کے سکون کو توڑا اور درنجب اس کو پہچاننے لگی تھی۔ وائٹ سوٹ کے اوپر بلیک واسی پہنے، کالے بالوں کو جیل سے ایک جانب سیٹ کیے، کشادہ پیشانی، کالی سحر انگیز آنکھوں پر گہری پلکیں، تیکھی ناک، باریک لب، جس پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ احد، درنجب نے بے یقینی سے کہا، شکر ہے اللہ کا آپ نے پہچانا تو۔ احد ظاہرہ افندی کے سب سے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا، جو درنجب کے انگلینڈ جانے سے پہلے 1-2 دفعہ گھر آیا تھا، جس سے درنجب کی اس سے سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بات وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ درنجب نے خوش دلی سے اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ احد نے بھی جواب میں مسکرا کر کہا، الحمدللہ۔ درنجب نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا تو درنجب کے ساتھ والی چیئر پر احد بیٹھ گیا۔ ویسے آپ کب آئیں؟ احد نے پوچھا۔ تقریباً 22-30 سال پہلے، درنجب نے شرارتاً کہا تو احد کا ایک زوردار کہکہ بلند ہوا، جسے حال میں داخل ہوتے شامر نے بھی سنا تھا۔ اس جانب دیکھنے پر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس نے اس کے پورے وجود میں شرارے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھوں میں یہ وقت کئی جذبات ابھر رہے تھے، حیرانگی، خفگی، ناراضگی اور شاید جلن بھی تھی، لیکن وہ اپنی فیلنگز پر قابو پاتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ میرا مطلب تھا انگلینڈ سے کب آئیں؟ احد نے ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ 1 ہفتے پہلے، درنجب نے جواب دیا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ احد نے بھی سنجیدگی سے کہا، موقع ہی نہیں ملا، اور دوسرا آپ کا نمبر بھی ہی نہیں تھا، ورنہ آپ کو سب سے پہلے بتاتی۔ درنجب کا موڈ فریش تھا، اس لیے وہ احد سے مسکرا کر بات کر رہی تھی، اور یہی بات اسٹیج پر بیٹھے شامر کو ناگوار گزر رہی تھی، اور وہ پہلو بدل رہا تھا۔ یہ خوب کہی آپ نے، احد ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے آپ ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایک اور سوال احد کی جانب سے آیا۔ ایکچولی سر میں پین تھی تو شور سے تھوڑا بیٹھی ہوں۔ میڈیسن وغیرہ لی آپ نے؟ نہیں، شور سے دور رہوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ آپ سے اتنے عرصے بعد مل کر بہت خوشی ہوئی مجھے بھی۔ درنجب نے بھی جواب ایٹیکیٹس نبھائے تھے۔ جب احد چلا گیا تو درنجب کی سرسری سی نظر ارد گرد اٹھی تو اسٹیج پر بیٹھے شامر کی نظروں سے جا ٹکرائی، جو آنکھوں میں بہت ہی سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ درنجب نے نظریں ہٹا لیں اور الجھ گئی۔ ادھر شامر کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ درنجب کا اپنی طرف شامر کا ان غسیلی نظروں سے دیکھنا عجیب ہی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جتنا ہی نظروں کو بھلانے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ درنجب ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی جب علیزہ، فضا اور تسمیہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ گاؤں میں شادی اٹینڈ کر کے سبھی بہت خوش تھی، لیکن اس انجوائمنٹ میں وہ زیادہ تھک بھی گئی تھیں، اس لیے بڑوں کو گھر پہنچنے کی بہت جلدی تھی، اور ایک تو تھکن اور دوسرا موسم کے تیور کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ بڑوں کو جتنی جلدی تھی، چھوٹے اتنے ہی سست تھے۔ سرور افندی، حجاب تبریزی، ظاہرہ افندی، بطول افندی کو ڈرائیور کے ساتھ گھر روانہ کیا، جبکہ شہزاد، تسمیہ، علیزہ ایک گاڑی میں، دوسری گاڑی میں شامر، درنجب اور فضا
تھے درنجب کو فضا نہ چاہتے ہوئے بھی شامر کی گاڑی میں بٹھا لیا تھا، لیکن درنجب بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تو فضا کو مجبوراً فرنٹ سیٹ پر شامر کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا۔ دونوں گاڑیاں شہر پہنچ چکی تھیں۔ شاہزر کی گاڑی آگے اور شامر نے اسے فالو کر رہا تھا۔ شاہزر نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی تو مجبوراً شامر کو بھی روکنا پڑا تھا۔ بھائی آئس کریم کھا لیں، نہیں تو علیزے نے میرے کان کھانے ہیں۔ شاہزر نے گاڑی سے اتر کر شامر کو بتایا تو وہ سبھی گاڑی سے اترے سوائے درنجب کے، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور وہ اس موسم کو دور سے دیکھنا چاہتی تھی اور محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہ موسم بہت اداس کر دیا کرتا تھا۔ سبھی باہر کھڑے آئس کریم سے بھرپور صاف کر رہے تھے اور خوشی سے گاڑی میں بیٹھے آئس کریم کپ کو ہاتھوں میں پکڑے جانے کن خیالوں میں غوطہ زن تھے۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی تو درنجب نے چونک کر دیکھا۔ شاہزر شیشہ ناک کر رہا تھا۔ درنجب نے شیشہ کھولا۔ میڈم باہر آ جاؤ اور ہمارے ساتھ انجوائے کرو۔ شاہزر نے بارش میں بھیگتے ہوئے اسے آفر کی، میں نہیں آ رہی اور میں ادھر بیٹھ کر ہی انجوائے کر رہی ہوں۔ درنجب نے اس کے لہجے میں جواب دیا، دیکھیں آپا اتنا اچھا موسم ہے۔ فضا نے لالچ دی۔ جانتی ہوں۔ درنجب نے اس بات میں سر ہلایا، تو پھر آ جاؤ، بھیگنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، تسمیہ نے کہا۔ نہیں یار، ایک دفعہ پھر انکار کیا، آ جاؤ نا باہر یار۔ شاہزر بھی بول رہا تھا، دل نہیں کر رہا۔ کیوں دل کیا ہوا ہے؟ علیزہ نے خفگی سے کہا، بہت کچھ۔ درنجب نے شرارتاً سب کا موڈ فریش کرنے کے لیے کہا، شرارتی انداز اپنایا، ہمیں بھی بتا دیں جناب، ہم کچھ مدد کر دیں گے۔ شاہزر نے بھی شرارتی انداز اپناتے ہوئے شامر کی جانب اشارہ کر کے کہا، اوئے بدتمیزی نہ کرو ورنہ تھپڑ کھاؤ گے۔ درنجب نے برا منہ بناتے ہوئے شاہزر کو جھڑک دیا، آپ کو تو پتہ ہے ہمارے پاس ڈگری ہے بدتمیزی کی۔ فضا نے بھی شرارتی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جس پر سبھی کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ آ جاؤ باہر۔ شاہزر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر کھینچ لیا اور اسے مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا، وہ باہر۔ شاہزر، درنجب نے خفگی سے کہا۔ وہ سب درنجب کو لے کر کھینچتے ہوئے شامر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بھیگنا پسند نہیں ہے، درنجب نے بے بسی سے بھیگتے ہوئے کہا۔ پہلے تو بہت پسند تھا، فضا اور علیزہ دونوں اکٹھے بولے تھے اور اسے یاد کروایا کہ کیسے کیسے وہ پلانس بنایا کرتی تھی بارش میں بھیگنے کے، لیکن شامر ان پلانس کو ناکام کر دیا کرتا تھا۔ پہلے کی اور بات تھی یار۔ کیوں؟ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ تسمیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، درنجب نے دو لفظی جواب دیا اور شامر سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ شامر اس ساری بحث میں خاموش کھڑا تھا، لیکن درنجب کی اجازت دل و جان سے بول تھا۔ اس کی دلی کیفیت یکسر مختلف تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس موسم میں چھائی جانے والی اداسی آج کہیں بھی نہیں تھی، بلکہ دلی کیفیت بہت پرسکون تھی۔ نہ کہیں شور تھا، نہ کہیں بے چینی تھا تو بس ایک ایسا سکون جو شاید درنجب کی سنگت کا اثر تھا، جسے شامر نہ چاہتے ہوئے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ شامر بھائی، میں نے سنا ہے آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، تو کیوں نہ کوئی اچھا سا گانا ہو جائے؟ تسمیہ نے صرف خواہش کی تھی، لیکن شامر کو موقع ملا تھا اپنے دل کی کیفیت کو اس واحد ایک انسان تک پہنچانے کے لیے جو اس کی بولی بہتر طریقے سے جانتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے وہ ان کی لفظوں کے پیچھے چھپے معنی کیا الفاظ تک نہیں سنتا تھا۔ ہاں شامر بھائی، پلیز کچھ سناتے۔ فضا، علیزہ اور شاہزر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شاہزر نے درنجب کے ایکسپریشن دیکھتے ہوئے سنجیدہ اور پھر شامر کے ایکسپریشن دیکھتے تھے، جس میں ایک جذبہ تھا، کچھ پانے کی تسکین، کچھ کھونے کا ڈر، کچھ کہنے کی تمنا۔ بولنے کے لیے الفاظ کی چناؤ میں دشواری، ایک طرز تھا جسے کہہ دیا تو کیا ہوگا اور اگر نہ کہا تو کیا ہوگا۔ شامر بہت دیر تک خاموش رہا تھا، کچھ اس انداز سے آج وہ پہلو نہیں رہے کہ جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ یار اب کیسے کہ ایک ساز محبت کی خیر ہو، دستک جنون رہے نہ رہے، آستین رہے، درد غم فراق گئے، یہ سخت پڑھ لے، حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے حسین رہے۔ اللہ رہے عشق یار کی موجزبانیاں ہر ایک کو ہے گمان کہ مخاطب ہمیں رہے، اس عشق کی تلافی و مفاد دیکھنا رونے کی حسرت ہے جب آنسو نہیں رہے۔ برستی بارش، خوبصورت رات، دلوں میں پلتے انوکھے سے جذبات، ساتھ پروان چڑھتی بے نام سی خواہشات، اس پر غنیمت اس کی دل میں سما جانے والی خوبصورت آواز، وہاں سبھی کو انوکھے سے احساسات سے دوچار کر رہی تھی۔ پرسوں الفاظ اور منظر کا اثر درنجب کے دل پر بھی گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ دل کی کیفیت یکدم بہت بدلی تھی۔ شامر کا لہجہ، اس کے الفاظ
اس کا انداز بہت کچھ جتا رہا تھا، بہت کچھ بتا رہا تھا، اس کے الفاظ دل میں اتر گئے تھے، لیکن دماغ بار بار نفی کر رہا تھا۔ در نجف کا زبردر جواب دے رہا تھا، اس کی آنکھیں جمجما رہی تھی، آنکھیں آنسو پلکوں کی بار توڑ کر خشکسار پر بہنے کے لیے بےتاب تھے، جنہیں وہ بمشکل اندر اتار رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ کسی نے بھی نظریں ملائے بغیر آنسو کو ہاتھ کی پونچھ سے زور سے رگڑتی شاہزر کی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ باقی سب جو شامر کی آواز کو انجوائے کر رہے تھے، در نجف کے تاثرات اور وہاں سے چلے جانے سے شاید رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے در نجف کے چہرے پر بارش کے پانی کے علاوہ کوئی اور بارش نہیں دیکھی تھی۔ شاید نمکین بارش تھی، جذبات کی بارش تھی، جو بارش کے پانی کے ساتھ ہی بہہ رہی تھی۔ شامر نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا، اس کی دنیا کی بات، اس کے دل کی بات در نجف تک پہنچ گئی تھی، جسے وہ نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شامر نے بھی ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں، اسے در نجف کا ایسا جانا ایک مرتبہ پھر سے برا لگا تھا۔ شامر اپنے آپ پر ضبط کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ علیزے نے ہوش میں آتے ہی بے یقینی سے پوچھا تھا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ شاہزر بھی علیزے کی بات پر ہوش میں آیا اور سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ اس مرتبہ شاہزر کی گاڑی میں علیزے اور در نجف تھی، جبکہ شامر کی گاڑی میں تسمیہ اور فضا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، در نجف بے آواز رو رہی تھی اور ادھر شامر ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پوست کیے انتہا کی سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار سوالات چل رہے تھے، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، سوائے شامر اور در نجف کے، لیکن ابھی ان دونوں کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ ان میں سے کسی سے بھی کچھ پوچھا جاتا۔ اس لیے خاموشی بہتر تھی، کیونکہ خاموشی کی بھی ایک اپنی ہی زبان ہوتی ہے۔ محبت ایک گلاب کی طرح ہوتی ہے، جو دور سے بھی خوشی دیتی ہے، اور جن کو ہوتی ہے نا، یا جن کے پاس ہوتی ہے، انہیں مہکاتی رہتی ہے۔ اگر پھول مرجھا جائے تو بھی خوشبو دیتا ہے، لیکن محبت کبھی نہیں مرجھائے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی خوشبو آس پاس کے لوگوں کو بھی معطر کرتی رہتی ہے۔ ایسی کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ محبت اور اس کی خوشبو دونوں دوسروں کے دلوں کو مسرور نہ کرے، یا ان کو خبر ہی نہ ہو۔ ایسے ہی یہ خوشبو پچھلے کچھ سالوں سے تسمیہ نے در نجف کی صورت اپنے آس پاس محسوس کی تھی، جس سے ہنوز بھی مصور ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہی خوشبو شاہزر، فضا اور علیزے نے بھی محسوس کی تھی۔ در نجف کی ہی نہیں بلکہ شامر کی بھی محبت کو محسوس کر لیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے ابھی موجود تھے، سوائے در نجف کے، کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ سبھی نے اس کی طبیعت کا باری باری پوچھا تھا، سوائے شامر کے، کیونکہ وہ آج جلدی آفس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سرور افندی بھی جا چکے تھے، جبکہ شاہزر نے کچھ دیر بعد آفس جانے کا فیصلہ کیا، اور تب سے وہ چاروں روم میں بیٹھے رات کے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا آپ سب نے بھی وہی محسوس کیا جو میں نے کیا تھا؟ فضا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شامر بھائی اور در نجف ایک دوسرے سے محبت کیسے؟ شاہزر بھی الجھا پڑا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تسمیہ نے خفگی سے کہا۔ کیونکہ وہ دونوں تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان دونوں کی آپس میں کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ علیزے نے بھی حیرانگی سے وضاحت دی تھی۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ دونوں آپس میں کیوں لڑا کرتے تھے؟ تسمیہ نے وضاحت مانگی۔ بتایا تو ہے کہ ان کی بنتی ہی نہیں تھی، فضا نے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوں، اور لاسٹ ٹائم ہمارے پیپرز کے بعد بھائی اور در نجف مل کر مجھے کتنا تنگ کیا کرتے تھے۔ شاہزر کے مائنڈ میں ایک کلک ہوا اور اس نے اپنا پوائنٹ بتایا۔ ایگزیکٹلی، تسمیہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ اوہ مائی گاڈ، ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں، علیزہ نے حیرت سے کہا۔ تو فضا اور شاہزر بھی اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگے۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے در نجف، آپ تینوں کے بارے میں بے وقوفی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تسمیہ نے شرارتی انداز میں در نجف کی بات دہرائی تو سبھی اسے خفگی سے دیکھا۔ اب ایسے فیسز نہ بتاؤ، مجھے اور زیادہ ہنسی آئے گی، تسمیہ نے ہنسی کو دباتے ہوئے کہا، اور کمرے میں باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی شاہزر نے اس کی کلائی کو تھام کر اس کے جانے کی کوشش نہیں آتا کوئی اور آپ کو تجربہ ہے محبت کے قائدیہ کو تلاش کرنے کا؟ شاہزر نے اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ محبت کے قائدیہ کو تلاش کرنا، ملوانا تو آپ کا کام ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، تسمیہ نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ محبت کے قیدی تو ہم بھی ہیں، ہمیں کب ملوا رہی ہو آپ؟ شاہزر نے ہمیں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ کو بھی محبت ہو گئی ہے؟ تسمیہ نے بناوٹی حیرانگی سے کہا۔ جی بالکل، شاہزر نے بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ممانی جان سے بات کریں نا کہ آپ کو آپ کی محبت سے ملوا دے، تسمیہ نے مناسب سا جواب دیا۔ سچ میں؟ شاہزر نے تصدیق چاہی۔ جی بالکل، تسمیہ نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا، وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ شاہزر کو چرانے کے خوشی کے جذبات لیے وہاں کھڑا رہا تھا۔ حجاب و تسمیہ اپنے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ انگلینڈ سے ان کا شوہر احمد اور بیٹا حنان تیربریزی واپس آ گئے تھے،
और आज उनका डिनर अफंदी हाउस में था। सरवर अफंदी अपने कमरे में मौजूद थे। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी तो ने जब अंदर दाखिल हुए, अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? तबीयत ठीक हुई या नहीं? सरवर अफंदी ने उसके सर पर प्यार करते हुए नरमी से कहा और उसे अपने साथ बिठा लिया। काफ़ी बेहतर है, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? नजफ़ ने भी नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस अपने बच्चे का चेहरा नज़र आता रहे तो मैं बिल्कुल ठीक रहूं। और आपस की बात है, बुखार क्यों हुआ था? सरवर अफंदी ने राज़दाना अंदाज में पूछा। थकावट की वजह से। नजफ़ ने आराम से लहजे में जवाब देने की भरपूर कोशिश की। 4 दिनों से मेरी बेटी की थकावत ही नहीं उतरी। सरवर अफंदी इस मरतबा लाड से बोले थे, बड़े बाबा काफ़ी अरसे बाद कोई इवेंट अटेंड किया है तो शायद इसीलिए ज़्यादा थकावट हो गई थी। नजफ़ ने उन्हें मुतमईन करना चाहा, जिस पर वो मुतमईन हो गए थे। आगे का क्या प्लान है वैसे? मतलब नजफ़ ने उल्टी नज़रों से उन्हें देखा। मतलब क्या स्टडी कंप्लीट हो गई है तो कोई जॉब वगैरह करने का प्लान है? नहीं बड़े बाबा, फ़िलहाल तो रेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ, बाद में सोचा जा सकता है। तो जॉब के बारे में बाद में सोच लीजिएगा। अब ये बताएं कि शादी के बारे में क्या प्लान है? नजफ़ उसके सवाल पर चुप रह गई। शादी? हम शादी नहीं कर रहे हैं बाबा, अभी तो नहीं सोचा। नजफ़ ने लहजे को हर दर्जा नॉर्मल रखते हुए कहा। सरवर फंदी ने उसके चेहरे पर तसब्बुत को देखा था। चले, जब सोच लें तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हाँ तब बात कर लेंगे। सरवर फंदी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो मुस्कुरा दी। और तभी दरवाज़ा लॉक होकर खुला था तो दोनों ने दरवाजे की जानब देखा, जहाँ शामिर किसी फाइल में नमूदार हुआ। बाबा, ये एहसान बिल्डर्स की फाइल। शामिर अपनी बेनियानी और हुज्जत भरे लहजे में फाइल्स को सरवर फंदी की जानब बढ़ाने हुए बोला, लेकिन चलती ज़ुबान को ब्रेक तब लगी जब उसने नजफ़ को वहाँ देखा। नजफ़ से उसका सामना 4 दिन बाद हो रहा था। दोनों की नज़रें ये वक़्त मिली थी। नजफ़ ने जल्दी से नज़रें झुका ली थी, जिससे शामिर की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? शामिर ने एक कोशिश की, शायद वो नज़रें उठाकर जवाब देगी। बेहतर है बड़े बाबा, आप लोग बैठे, मैं चलती हूँ। नजफ़ ने सरवर फंदी की जानब देखते हुए कहा और वहाँ से चली गई। जबकि शामिर शानी पे के बल मज़ीद गहरे हुए थे। हाथ में पकड़ी फाइल पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। उसकी पुश्त पर बड़ी गहरी नज़र डाली थी। इसने ये देखे बगैर कि सरवर फंदी उसके तासुरात बड़े गौर से देख रहे थे। रात को डिनर के बाद सभी लॉन्च में बैठे हुए थे। जब अहमद तबरेज़ी और हजाब तबरेज़ी ने सरवर अफंदी से शाहज़र और तस्मीया के रिश्ते की बात की तो इन लोगों ने कुछ दिली से रिश्ता कबूल किया था, जिस पर सभी बहुत खुश थे। फ़िज़ा अलीज़े उधर नजफ़ बार से तंग कर रही थी, जबकि वो गुलाब का फूल बनी बैठी थी। ऐसे ही एक खूबसूरत डिनर के बाद वो लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए, जबकि बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए, जिनमें नजफ़ भी शामिल थी। अभी अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और सैंडल उतारने के लिए झुकी ही थी कि दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। नजफ़ ने सर उठा कर देखा तो शामिर था। दरवाजे से टेक लगाए अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। जो स्किन कमीज़ महरून पजामे में लंबे बालों को कंधे के एक जानब डाले झुकी खड़ी थी। नजफ़ दफ्तर सीधी हुई थी। कब हाथ कंधे पर गया तो वहाँ दुपट्टा नहीं था। दुपट्टा बेड से उठाकर कंधे पर अच्छे से फैलाया और शामिर की जानब किया तो उसका सर शामिर के सीने से टकराया था। नजफ़ ने तेजी होते तनफ़ुस के साथ चंद कदम पीछे लेकर अपना और उसका फासला बरकरार रखा था। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? नजफ़ ने खुश्क होते होंठों को ज़ुबान से तर्क करते हुए पूछा था। बात करने आया हूँ तुमसे, शामिर उसकी जानब कदम लेते हुए बोला था। क्यों? नजफ़ ने बेसाख्ता कदम पीछे लेने शुरू कर दिए थे। बात क्यों करते हैं? शामिर के कदम हनूस से नजफ़ की जानब उठ रहे थे। पता नहीं। नजफ़ ने जब चंद कदम पीछे लिए थे और मज़ीद उसके लिए दो भी कर रही थी, लेकिन वो कदम रहेगा जा रहे थे क्योंकि उसकी पुश्त दीवार से जा लगी थी और वो अपनी जान फना होती नज़र आ रही थी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? शामिर पर नजफ़ के दोनों साइडों पर हाथ रखकर उसके जाने की राहें बंद करते हुए बोला था और वो उसके चेहरे पर नजरें गारे बनताल, यानी उस तालाब की तरह जो चारों जानब से घिरा हुआ होता है, जिससे खेत सरियाब होते हैं, वैसे ही नजफ़ की दीद से अपने दिल से रूह तक को सराब कर रहा था।
میں کیا کر رہی ہوں؟ درنجب نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جبکہ نظریں بھی اس کی آنکھوں پر جمی تھی۔ تمہاری نظر میں میری کوئی اوقات، کوئی اہمیت ہے جو تم یوں سب کے سامنے میری ذات کی نفی کرتی ہو؟ شمیر کے لہجے میں درنجب کو اپنے پورے جسم میں سسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھیں فوراً بند ہو گئی تھیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، درنجب نے اس مرتبہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا تھا۔ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں، حالانکہ ہمارا شروع سے ہی ایسا کوئی ریلیشن نہیں رہا کہ میں آپ کو اگنور کروں اور آپ اس طرح سے اتنی رات کو میرے روم میں داخل ہو کر یہ سوال پوچھیں اور پیچھے ہو کر بات کریں۔ درنجب کا پہلے سے کافی مضبوط لہجہ تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ شمیر کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے اتنا دور کر دیا کہ اس میں 5 قدم کا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اگر بات مجھے ایسے لگنے کی ہے تو کیا تم نے مجھ پر اس عہد کو فوقیت نہیں دی؟ کیا اس رات تم سب اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کرو اور میرے ساتھ کھڑے ہونے تک تو تم اعتراض کرو، سب کے ساتھ نارمل بہیو کرو اور میرے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات ہے میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں ہے، تو کیا یہ میری ذات کی نفی نہیں؟ شمیر کا لہجہ اور انداز جلن سے لبریز تھے۔ شمیر کیا بول رہا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، بس جو کھولن تھی اتنے دنوں کی آج وہ باہر نکال رہی تھی۔ اس کے لفظوں کے زیر اثر درنجب کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ درنجب نے شدید حیرت کے زیر اثر کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں اندازہ میں کیا بول رہا ہوں، اور مجھے ان کے مطلب بھی نہیں سمجھنے۔ میں یہاں بس ایک بات کہنے آیا ہوں، مجھے تم آئندہ حد کے ساتھ نظر نہ آؤ، ورنہ جو میں کروں گا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اور ایک آخری بات، اتنی رات کو اس کمرے میں آنے کی تو یہ ادھار رہا، اب میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، بلکہ پورے حق کے ساتھ تم میرے کمرے میں آؤ گی۔ اس ننھے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ اس کی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے دستک دیتے ہوئے شمیر نے کہا اور ایک نظر اس کے سفید چہرے پر ڈالتے ہوئے جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، جبکہ یہ نظر اس کی آخری بات پر غور کرتی رہ گئی تھی۔ مرے قدموں سے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو بے ساختہ لبوں سے لگایا تھا اور ایک سانس میں اسے ختم کر ڈالا تھا۔ اچھی گلاس رکھا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ درنجب اچھل پڑی تھی، گلاس نیچے گرتے گرتے بچا تھا۔ کون؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا۔ تبھی بطول افندی اور زہرا افندی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہے ہماری بیٹی؟ زہرا افندی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بطول افندی بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، آپ لوگ یہاں پر؟ درنجب نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیوں، ہم لوگ یہاں نہیں آ سکتے؟ زہرا افندی نے خفگی سے کہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ بطول افندی نے بھی کہا تھا۔ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر؟ سچی؟ زہرا افندی نے شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مچی بڑی ماما، زہرا افندی کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے درنجب نے کہا تھا، اپنے لہجے کو ہر درجہ نارمل رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہماری بیٹی بہت پیاری ہے۔ کیوں بطول؟ زہرا افندی نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل بھابھی، بطول افندی نے کہا اور نظریں جھکا لیں۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، درنجب نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں میری جان، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، زہرا افندی نے بھی شرارتی انداز میں کہا تھا۔ تو پھر بتائیں کیا بات ہے؟ درنجب نے گھبراتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ بات یہ ہے نجب کہ شہراز بھائی نے تمہارے لیے عہد کا رشتہ مانگا ہے۔ بطول افندی نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا اور وہ حیران نظروں سے زہرا افندی اور بطول افندی کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ دماغ میں شمیر کی بات گھوم رہی تھی۔ لیکن نجب، ہم نے ہمیشہ تمہیں شمیر کے ساتھ دیکھا ہے۔ دوسرا بم بھی نجب کے سر پر پھٹا تھا۔ صبر بھائی کی، زہرا بھابھی کی اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ تمہاری شادی شمیر سے ہو۔ بطول افندی اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے آرام اور ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہی تھی اور نجب سب کچھ کسی ٹرانس کی اسی کیفیت میں سن رہی تھی۔ یہ ہماری ہی نہیں بلکہ تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش تھی۔ بچپن میں ہی تم دونوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، تم بڑے ہوتے گئے، تمہاری اور شمیر کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا تھا، تو ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس بارے میں تم دونوں سے چھپایا جائے اور ہم اچھی بھی کچھ وقت نہ بتاتے۔ لیکن شہراز بھائی نے تمہارا ہاتھ مانگ کر ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ساری حقیقت کو تمہارے سامنے رکھیں اور تم ہی حتمی فیصلہ کرو گی۔ بھائی صاحب بھی پہلے تمہاری مرضی کو ترجیح دے رہے ہیں، اسی لیے میں اور بھابھی تم سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بطول افندی نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ سلہاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، جبکہ زہرا افندی چپ بیٹھی ہوئی تھی اور درنجب سر جھکا کر بات سن رہی تھی، آنسو پیتے اور مضبوط ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
देखो नजब, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक हाथ जो वो सही सुलझा हुआ और वेल मैनेड है, जबकि शामिर की अच्छी और बुरी आदत को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम जितना वक्त लेना चाहो ले सकती हो, लेकिन फैसला जो भी करना सोच समझ कर करना। बतूल अफंदी ने इस पर वाजिया कर दिया था और फिर चुप होकर उसके बोलने का इंतजार करने लगी। मामा, आपको पता है आहद अलीज़े में इंटरेस्टेड है, फिर भी मेरा रिश्ता। नजफ ने दोनों की जानब देखते हुए कहा था, जिस पर वो दोनों खामोश हो गई थी। हमें मालूम है आहद और अलीज़े के बारे में, इसीलिए तो हमने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया है, ज़हरा फनी ने प्यार से कहा। मेरी मामा, आपको पता है मेरी और शामिर की कभी नहीं बनी। छोटी छोटी बातों पर हम इतना झगड़ा करते हैं, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी का फैसला है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी एडजस्ट कर पाएंगे। तनुज अपने दिल पर पत्थर रखकर शामिर की बातों को बुलाए इस रिश्ते की सबसे बड़ी खामी बताई थी और उन्हें इससे बाज रखना चाहता, लेकिन वह दोनों इस बार बस करा रही थी। भाभी, हमारी नजफ ने हमें वही किया जो दिल ने चाहा, लेकिन एक फैसला दिमाग से किया जो इतने सालों में हम सब के लिए अजियत का बायस बन रहा था, और आज फिर ये फैसला दिमाग से कर रही है। बतूल अफंदी ने विदा होते हुए कहा था, देखो नजब, हम नहीं जानते तुम्हारे और शामिर के दरमियान क्या कुशादगी चल रही है या क्या गलतफहमी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तुम दोनों ने दिमाग से फैसला करते हो, लेकिन क्योंकि दिल की आवाज़ को दोनों ही फरामोश कर देते हो। ज़ारा अफंदी ने उसे समझाते हुए कहा, नजब, हम जान चाहते हैं तुम अपने दिल से फैसला करो। मैं शामिर के लायक नहीं हूँ मामा। बड़ी मामा, वो मुझसे कई गुना अच्छी लड़की को डिज़र्व करते हैं, जिसकी सोच मुझसे मिलती हो, जिसकी जहनीत में किसी किस्म का कोई भी तजाद ना हो। नजब अपने बेसी से एक और दलील दी, तुमसे बेहतर कोई हो सकता है इसके लिए। ज़ारा फंदी ने उसकी दलील को रद्द कर दिया था, लेकिन नजब, हम मजबूर नहीं करेंगे। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें बता देना, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। बतूल अफंदी ने उसकी बात को काट कर कहा था और मज़ीद कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चली गई, जबकि ज़ारा अफंदी उसकी पेशानी पर बोसा दिया और एह, एह, वो भी बल गई थी, जबकि नजफ अपना घूमता असर था मैं वहीं बैठ रही थी। अलीज़े आहद फ़िज़ा और हनान की मंगनी, जबकि तस्मीया शाज़र और दर नजफ के निकाह की डेट फाइनल हो गई थी। अफंदी हाउस में तमाम तरह की एक ही दिन में मुनक़्क़िद की गई थी। निकाह की तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से जारी थी। तस्मीया, शाज़र, फ़िज़ा, हनान, अलीज़े आहद दिल जमी से तैयारियां कर रहे थे। अफंदी हाउस में हर कोई खुश था, मुतमईन था। इन सब में दोनों फूस बिल्कुल खामोश हो गए थे। एक वजूद मुतमईन था तो दूसरा वजूद हर किसी को नज़रअंदाज कर रही थी। सारा दिन कमरे में गुजरता, लंच और डिनर सबके साथ, वो भी तब जब शामिर नहीं होता था, सबके साथ करती थी। निकाह के लिए हाँ दरअसल अपने बहुत सोच समझ कर की थी। वो अपना आप अपनी अना भूल सकती थी, लेकिन आहद और अलीज़े के दरमियान नहीं आ सकती थी। इसीलिए दरअसल अपने अपनी तमाम तकलीफ़ कर लो जज्बात को एक जानब रख कर शामिर के निकाह के लिए हाँ की थी, लेकिन इसके सामने आने से ग्रेज कर रही थी। ये ग्रेज कोई शर्म या हया नहीं थी, हर बार की तरह नदामत सर उठाती थी, जो उसे हर बार की तरह अपनी पस्त सोच की पस्ती में डाल देती थी। शामिर ने बहुत कोशिश की उससे एक मुलाकात करने की या इससे बात करने की, लेकिन नजफ ने उसकी ज़ात को नज़रअंदाज करके रख दिया था। शामिर का इससे सामना बहुत ही कम होता था। इधर से नजफ ऐसे गायब थी जैसे कभी सामना ही नहीं होगा, लेकिन होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। ज़ाहरा अफंदी, बतूल अफंदी, जजाब तबरेज़ी, शाज़र, तस्मीया, फ़िज़ा, अलीज़े आहद, हनान, सभी लोग मुश्तरका शॉपिंग के लिए गए हुए थे, और घर में सिर्फ नजफ थी जो अपनी तबीयत खराबी का बहाना करके घर में ही रुक गई थी, क्योंकि ऑफिस से शामिर ने भी उन्हें ज्वाइन करना था और शामिर का सामना ही तो नजफ ने नहीं करना था। मौसम में हल्की हल्की अखनी छाई हुई थी। नजफ शावर लेकर गीले बालों में कंघी करने के बाद वैसे ही लॉन्च में आ गई थी। बालों की लिटों से गिरते मोती उसकी कमर को भिगो रहे थे। वो इन सब से बेपरवाह सी सोफे पर बैठी हुई थी, और पीछे बैठे बैठे कब उसकी आंख लगी उसे एहसास ही ना हुआ। एहसास तो उसे तब हुआ जब उसे एक मानूस से खुशबू का आला अपने आसपास महसूस हुआ। वो खुशबू उसके अपने पास थी कि उसे गुमान हुआ कि वो इस शख्स की संगत में है जो उसके दिल के किसी नहा खाने में रहता है। धनुज अपने गहरी सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारा, अपने पास किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए आंखें खोली तो शामिर उसके साथ बैठा। उसके मौने चेहरे को मुसलसल से देखने में मुनव्वर था, मगर धनुज ने घबराकर सर उठना चाहा था, लेकिन शामिर ने उसकी कलाई से पकड़कर वापस बिठा लिया था, जैसे उसे मालूम था कि वो क्या करेगी।
شامیر پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ درنا جب اس کی حرکت پہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اتنے سال شامیر اسے صرف زبان سے ہی مخاطب کرتا تھا، پھر اسے کیا ہو گیا کہ اس رات کمرے میں آنے والی حرکت اور بھی ہاتھ پکڑنے والی حرکت درنا جب نے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، لیکن شامیر کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ شامیر پلیز۔ درنا جب نے ایک اور کوشش کی تھی، لیکن شامیر ایک دم سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ لگا۔ درنا جب کی کلائی ہنوز اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے سے انداز میں گھسیٹ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد شامیر نے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑی تھی، جس سے وہ بمشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ درنا جب نے چہرہ گھما کر دیکھا تو شامیر کمرے کا دروازہ لاک کر رہا تھا۔ شامیر یہ کیا طریقہ ہے؟ درنا جب نے شامیر کو دروازہ لاک کرتے اور اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، مجھے باہر جانے دیجیے۔ درنا جب نے غصے سے کہا، دروازے کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ شامیر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے اس کی پشت لگا دی تھی۔ دیوار پر اس کے دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ غصہ و بے چینی اضطراب کے تاثرات لیے وہ اپنی لہو چہلکاتی آنکھوں سے درنا جب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ اور اس قدر شامیر کی قربت سے تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے شامیر کی جانب دیکھا۔ شامیر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ لہجے کو تھوڑا غصے والا بناتے ہوئے درنا جب نے کہا، شاہ کہو۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھتے ہوئے شامیر مزید اسے بتلانے پر مجبور کر رہا تھا، جو بھی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، تو پھر تم سکھا دو، مجھے تو نہیں آتا، تھوڑا دور رہ کر بات کریں۔ درنا جب نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی کنفیوز شکل سے محظوظ ہوتے ہوئے شامیر نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیوں کیا مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور مجھے تمہارے قریب آنا پسند ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے، شامیر نے انتہائی پرسکون انداز میں کہا۔ نظریں ہنوز درنا جب کے چہرے پر تھیں، چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس کو شامیر فرصت سے دیکھنے میں محو تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ شامیر، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ درنا جب نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ شامیر کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ درنا جب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے نظر انداز میں کیوں؟ یہ فالتو سوال ہے، کوئی اور سوال کریں۔ درنا جب نے بات بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے پاس جو جواب تھا وہ شامیر کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، شامیر نے کہا تو درنا جب نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ شامیر نے سوال پر درنا جب کے چہرے کا رنگ یک لخت تبدیل ہوا تھا۔ نہیں، درنا جب نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے یہ سوال بہت مشکل تھا، اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن درنا جب نے پھر بھی دیا تھا۔ یہ انکاری میری ذات کی نفی میری آنکھوں میں دیکھ کر کرو، میں اپنی بات دہرانے کی عادی نہیں۔ درنا جب نے شامیر کی آواز میں موجود تکلیف کو محسوس کیا تھا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب اسے کمزور نہیں ہونا تھا۔ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ انکار کرو، شامیر نے اس سے کہا۔ درنا جب کچھ پل خاموش رہی، شاید مضبوط کر رہی تھی۔ شامیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے ہی لگی تھی جب شامیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے باز رکھا۔ درنا جب پابندی، تمہارے سینے میں جو چیز دھڑک رہی ہے نا، اسے شاید دل کہتے ہیں، لیکن یہ تمہارے دل کی جگہ ایک پتھر نے لے لی ہے، اس لیے تم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے کی ہمت رکھتی ہو۔ لیکن درنا جب افندی، میرے سینے میں پتھر نہیں ہے، دل دھڑکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے انکار کی صورت میں یہ دھڑکنا ہی بھول ہی جائے، شامیر نے دکھ سے کہا تھا۔ درنا جب خاموشی سے پلکیں جھکائے کھڑی تھی، شاید آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ رکھ کر دیکھو میرے دل پر، تمہاری اس قدر قربت پر کیسے دھڑک رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ شامیر نے درنا جب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا، اور اس بات کی تصدیق اس کی تیز سے تیز تر ہوتی دھڑکنیں تھیں۔ شامیر پلیز۔ درنا جب نے ہاتھ نکالنا چاہا تھا۔ درنا جب تمہاری آنکھوں سے، تمہارے چہرے سے تمہارے دل کا حال بتا سکتا ہوں، کیوں خود پر ضبط کر رہی ہو؟ جو دل میں ہے کہہ دو، میں سب سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سچ ہو، شامیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ درنا جب تمہاری فیلنگ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، پھر مجھ سے ایسی بے رخی کیوں؟ بتاؤ نجف، آخر کیا وجہ ہے، بتاؤ۔ شامیر اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، اور جو کب سے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی، شامیر کے سینے سے لگ کر بلک کر رونے لگی تھی۔ اتنے سالوں کا غبار جو دل میں بھرا ہوا تھا، اسے نکالنے کا راستہ مل گیا تھا، اور اتنی شدت سے درنا جب روئی تھی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، لیکن رونے کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ شامیر نے اس کے گرد بازوؤں کا حال مضبوط کیا، لیکن اسے خاموش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ درنا جب کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو درنا جب نے بولنا شروع کیا۔ شامیر، میں آپ کے قابل نہیں ہوں،
آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، آپ ایسی لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہیں جو بہت خوبصورت ہو، جس کی سوچ آپ کی سوچ کی طرح پاکیزہ ہو، جس کے ذہن میں آپ کے لیے بھی کوئی شک نہ ہو۔ آپ نے بہت اچھا کیا مجھے تھپڑ مار کر، آخر مجھے بھی تو پتہ چلا میں کیسی ہوں، میری سوچ کیسی ہے، لیکن خدا کی قسم شمیر میں اب اس درنجب سے بہت مختلف ہوں۔ اپنے آپ کو بہت بدلنے کی کوشش کی ہے، مجھے یقین ہے کہ میں بہت بدل گئی ہوں، اتنا سب کچھ بدل دیا میں نے بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیا میں نے، لیکن آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ شاہ میری وجہ سے آپ بہت ہرٹ ہوئے تھے، اس دن بھی معافی مانگی تھی اور اب بھی معافی مانگ رہی ہوں۔ خدا تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ پر بہتان لگایا، پکی چور چلا، میں آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ درنجب نے روتے ہوئے اپنی اذیت، اعتراف محبت اور معافی مانگی۔ درنجب نے باقاعدہ شمیر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جنہیں شمیر نے فوراً تھام لیا تھا۔ درنجب پلیز نہیں، مجھ سے معافی مت مانگو، ہاں میں ہرٹ ہوا تھا اور تمہاری باتوں کی وجہ سے بہت مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ جس لڑکی سے تم بات کر رہی ہو نا، وہ زین کی منگیتر تھی، جس کی کچھ دنوں میں شادی تھی، اور میں اسے یونی سے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ اور دوسری بات ہوٹل کی، تو مجھے نہیں یاد کہ تم نے کب ہم دونوں کو دیکھا، لیکن ایک دن میں زین کے اور اس کے ساتھ اس کی شادی کی شاپنگ کرنے گیا تھا، تو بس مجھ سے آرام سے پوچھتی میں بتا دیتا، لیکن جس وے میں، جس انداز میں تم نے باتیں کہی، مجھے غصہ آیا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ انفیکٹ اس کے لیے تو مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ شمیر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولا تھا، جبکہ درنجب تو شرمندگی کی خانوں میں ڈوب چکی تھی۔ شمیرہ مجھے ڈیزرو، درنجب نے بولنا چاہا، لیکن شمیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت، پاک ذہنیت کی مالک، دل کی صاف کردار کی پاک اور زبان کی سچی لڑکی صرف درنجب افندی ہے۔ اور رہی بات کہ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ تم میرے جیسا انسان ڈیزرو نہیں کرتی، شاید اسی لیے تم اس شادی سے انکار کر رہی ہو۔ شمیر نے اس کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کیے تھے اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش ہوں، لیکن آپ نے ہی خوش روندی آواز شمیر کو سنائی دی، جتنا میں خوش ہوں اس شادی پر شاید ہی کوئی خوش، جیسے میں نے تہجد کی نمازوں میں مانگا، میرے خدا نے مجھے وہ نماز دی، اور یا ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ عطا کی ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اتنی نازک سچویشن میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ شمیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتا، ہر وقت تو تم جھگڑا کرتی رہتی تھی مجھ سے، اور ویسے بھی یہ میرا راز تھا، میرے محبت کا راز محبت، شمیر نے کہا، اور اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو شمیر کے خوبصورت اظہار پر درنجب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب سے ہم راز ہیں اپنی محبت کے۔ شمیر کے کہنے پر درنجب نے اس بات میں سر ہلایا تو شمیر نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور باہر کو قدم بڑھا دیے۔ تم خوش ہو؟ شمیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ درنجب مسکراہٹ کو دباتے ہوئے شمیر کے قریب ہوئی اور اس کی ٹائی کی ناک کو صحیح کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، خوش تو ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آج جیسے کمال شخصیت کے بندے سے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ شمیر اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا، جبکہ درنجب کی آنکھوں میں ناچتی شیطانی کو دیکھ کر، تم مذاق کر رہی ہو؟ بالکل شاہ، میں مذاق کر رہی ہوں، درنجب نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ 5 قدموں کا فاصلہ بڑھا، تمہیں آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ 27 سال سے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کا حساب تو تم اب دو گی۔ ہاتھ آ جاؤ ایک مرتبہ، شمیر نے اسے موڑ دیتے ہوئے کہا، تو پھر پکڑ کر دکھائیں، درنجب کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ شمیر بھی اس کے پیچھے تھا۔ غلط فہمیاں دور ہوئی تو سب کی صاف نظر آنا شروع ہوا۔ انسان ایسے ہی، جب کوئی غلط فہمی ہو جائے تو بیٹھ حل کرنا چاہیے، نہ کہ درنجب کی طرح جذبات میں بہہ کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ ان دونوں کے چہروں کی مسکراہٹ کو گھر کے اندر داخل ہوتے زہرا اور بطول افندی نے دیکھا، جبکہ دونوں ماؤں اپنے بچوں کی اس خوبصورت خوشیوں کے لیے خدائے واحد کے سامنے شکر گزار ہوئی تھی۔ ختم شد، بہت ہی اچھا ناول تھا، آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔